منٹ میں کر دوں جی میں نے عرض کیا کہ اجازت دیجیے 2-3 منٹ میں صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے ریکیپ کر لیں کہ بعد میں جو لوگ اس سیشن کو دیکھیں انہیں یہ علم ہو جائے کہ جس کتاب کے متعلق ریفلیکشن ہمارے دوست دے رہے ہیں اس کی اپنی قدر و منزلت کیا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے پچھلا پروگرام نہ دیکھا ہو یا وہ فیوچر میں نہ دیکھے. تو بہت کوئکلی میں صحیفہ سجادیہ در حقیقت تشیع کے ہاں چوتھے امام سجاد علیہ السلام سے منقولات 45 مناجاتوں اور دعاؤں پر مشتمل کتاب کا نام. اور یہ کتاب قرآن اور نہج البلاغہ کے بعد اہل تشیعوں کے ہاں اہم مرتبے والی کتاب تصور کی جاتی ہے. اس میں اس کو زبور آل محمد بھی انجیل اہل بیت کے عنوانوں سے بھی معروف ہے. عقائد بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الدریہ میں لکھا کہ اس کتاب پر تقریباً 50 شرحیں لکھی گئیں جن میں سب سے مشہور شرح کا نام ریاض السالکین، بہت مشہور شرح ہے اس کی، اور سید علی خان شیرازی ہیں جنہوں نے اس کی شرح یہ لکھی. اس کے ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ انگلش ظاہر پرشین تو ہے ہی ہے جہاں پہ زیادہ کام ہوا ہے، لیکن فرینچ، ٹرکش، اردو، اسپینش اور بوسنیائی اور بہت ساری تامل وغیرہ سمیت بہت ساری لینگویجز میں ہو چکی. اچھا، اہل سنت علماء نے بھی اس کے اوپر بہت سے مضامین لکھے ہیں اور مور ریسنٹلی یونیورسٹی آف تہران اور دیگر تمام یونیورسٹی جامعہ الازہر وغیرہ سے بھی بہت میجر ریسرچ پیپر اس میں ہیں. جو اس کتاب کے عنوان ہیں ان کو اگر آپ ایک ڈیوائیڈ کریں 3 پیٹرن پہ، تو سب سے پہلا جو ہے اس میں خدا شناسی یعنی دینیات کے مطابق، دوسرے جہان شناسی یعنی جو آپ کی دنیا سے متعلق، اور تیسری انسان شناسی جس کو بشریات بھی کہتے ہیں. اچھا، ظاہر ہے کہ اس میں انہی 3 موضوعات کے ذیل میں ان دعاؤں میں عالم غیب پہ بات ہوئی ہے، ملائکہ پہ بات ہوئی ہے، رسالت انبیاء پہ بات ہوئی ہے، پیغمبران دین پہ بات ہوئی ہے، اہل بیت کی منزلت، امامت، اخلاقی فضائل، ریلیشن شپس، جو بیڈ تھنگز ہیں شیطان کے حوالے سے بری چیزیں ان پر آیات کی تکریم ہے، سماجی معاشرتی مسائل، تاریخی اشارات ہیں، اللہ کی مختلف نعمتوں تلاوتوں کا ذکر ہے، دعا ہے، ذکر ہے، نماز ہے، تمام علوم کے متعلق گفتگو کی گئی ہے. تو اس کی جو سب سے معروف دعا تصور کی جاتی ہے، جس پر بہت سارے احباب نے، بہت سارے شارحین نے جس کا اشارہ کیا ہے، وہ دعائے مکارم اخلاق ہے جو اس کی سب سے معروف دعا کنسیڈر کی جاتی ہے. تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور صحیفہ سجادیہ یاد رکھیے غالباً جو ہے وہ پچھلے سیشن میں بتایا گیا تھا کہ سند کے لحاظ سے تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی کتاب ہے. تو صحیفہ اولیٰ جس کی سند امام زین العابدین تک پہنچتی ہے، اکابرین کے نزدیک متواترات اور قطعیات میں شمار ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مذکورہ تمام اصحاب نے تمام زمانوں میں اس کی نقل کی ہے، اور رجال کے تمام تر طبقات میں، یعنی اس کی سند اپنے مشائخ سے لی ہے جو وہاں کے بڑے لوگ ہیں. تو بہرحال ایک محمد تقی مجلسی نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ ان کے پاس صحیفے کی نقل کے سلسلے میں تقریباً 10 لاکھ اسناد موجود. شیخ مفید بھی کتاب الارشاد میں، اور شیخ صدوق کے شاگرد علی بن محمد خزار قمی اور احمد بن عیاشی نے بھی صحیفہ سجادیہ کو نقل کیا ہے. اور اپنے اہل سنت کے علماء میں ابن جوزی نے بھی خصائص الائمہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، سلیمان بن ابراہیم قندوزی نے ینابع المعدہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بعض حصوں کو نقل بھی کیا ہے. اور ابو المعالی محمد بن ابراہیم کلباسی نے بھی اپنی کتاب ان کی کتاب الرسالہ کے نام سے فی السند الصحیفہ، صحیفہ السجادیہ میں صحیفہ سجادیہ کو اختصار کے ساتھ بیان کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کی اسناد میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ معتبر ترین کتاب ہے، خود کلام بھی بتاتا ہے کہ وہ امام الکلام ہے. تو 54 دعائیں ہیں. اچھا، یہ جو ایک نسخہ ہے جو آیا ہے جس میں جو یونیورسٹی آف ایران سے نکل کے گم ہو چکا تھا، بڑی محنت سے اس کا سراغ لگایا گیا، اور اس میں 54 کے علاوہ 4 مزید دعائیں ایڈ ہوئی ہیں.
تو اگر آپ یوں سمجھیے کہ 58 دعائیں ہمارے پاس ابھی تک موجود ہیں. تو یہ اس کے کچھ مدرجات تھے. اب جب آپ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہمارے سامنے. جی بسم اللہ, انتظار آپ فردر دوستوں سے. جی عرفی بھائی بہت اچھا آئیڈیا تھا, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سم اپ کر دیا اور ریفریش ہو گئی چیزیں, اس پہ تو آپ کو بہت بہت شکریہ. وسیع صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی ریفلیکشن کو جو ہے وہ پریزنٹ کریں. میں وسیع بھائی آپ کی پریزنٹیشن شیئر کر رہا ہوں. بہت شکریہ بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی تو میں شروع کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے. درود و سلام محمد علی محمد پر کہ جن کے صدقے میں کائنات تخلیق دی گئی. تو جیسا کہ اسی بھائی نے ابھی انٹروڈکشن دیا اس دعا اس کتاب کا کہ سب سے اولڈسٹ مینول ہے اسلامک سورسز میں, خاص طور پہ مذہبی تشریحوں میں سب سے نہج البلاغہ کے بعد جو سب سے جو کریڈیبل ریسورس کہلاتی ہے, جو بات امام ہے یا دعا امام ہے, ان میں یہ صحیح فیصل جاتی ہے کہلاتی ہے. اور جس دعا کا انتخاب میں نے کیا تھا مقاف ہے, جس کے بھائی نے بتایا کہ سب سے مشہور دعا ہے صحیح فیصل جا دیا. یہ سپلیکیشن وسیم, میں نمبر معذرت ہوں, مجھے ہی اتنا صحیح سنائی نہیں دے رہا, یا یہ اوور آل کچھ مائک سے آپ غالباً دور ہیں, یا باقی دوستوں کو ٹھیک سنائی دے رہا ہے؟ نہیں مسئلہ کوئی تھوڑا قریب ہو جائے مائک سے. وسیع میں پکڑ لیتا ہوں, ایسے میں فون پہ یوز کر رہا ہوں. سوری, اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں بہتر. جی آپ دوبارہ سے شروع کر دیجیے. اس کی وجہ کہ بالکل مجھے تو پہلے سمجھ نہیں آیا, لیکن انتظار کی بہت کلیئر سنائی دے رہی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ادھر وائس میں ہے. اس کو جتنا قریب ہو سکتے ہیں ہو جائے. جزاک اللہ. یہ فیوچر ریسورس ہے نا, تو اس لیے جتنی اچھی کوالٹی کے ساتھ ہی ہوگا اتنا بہتر طریقے سے اور زیادہ سنا جائے. جزاک اللہ. جی جی بالکل. اب آواز کلیئر ہے؟ کم ہے لیکن بہرحال پہلے کے مقابلے میں بہتر. میں بالکل ہی مائک منہ سے لگایا ہوا ہوں. جی تو دوبارہ سے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن, جیسے عرفی بھائی نے کتاب کا انٹروڈکشن دیا, تو صحیح فیصل جادیہ جو موسٹ کریڈیبل ریسورس ہے ہمارے مذہب تشیع یا اسلامک سورسز میں بھی, کہ اس کی بہت ساری اسناد ملتی ہیں کہ امام زین العابدین سے یہ ساری روایات, ساری دعائیں جو ہے وہ ریلیونس رکھتی ہیں جو انہوں نے اپنے صاحب کو تعلیم دی. تو اور یہ صحیح یہ مکارم اخلاق ہوا ہے. مکارم اخلاق جو میں نے چوز کیا ہے, جیسے کہ نے بتایا کہ سب سے مشہور دعا ہے صحیح فیصل جادیہ کی. اس کا نمبر 20 ہے, سپلیکیشن نمبر 20, جو کہ تہران یونیورسٹی سے جو ابھی جس کا ذکر ہوا, جو مسئلہ شائع ہوا تھا, جس میں 54 کے قریب 58 کے قریب جو سپلیکیشن ہے, اس میں نمبر 20 سپلیکیشن نمبر 20 ہے دعا مکارم اخلاق. تقریباً کوئی ایک یہ مجموعہ ہے تقریباً کوئی 150 چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا, جن کا مطلب سینٹینسز کا, اور جو کہ ایک دعا میں پورے مانگے گئے ہیں. اور ایک بہت ہی معروف دعا ہے. ہر کوئی جو ہے وہ رمضان شریف اور شب قدر میں اس کی خاص تاکید ہے اس دعا کو پڑھنے کی ساری تاثراتوں میں. تو جو ہمارے کی جو میں نے اس دعا سے پرسیو کیا, اور جہاں تک میری ناقص عقل نے اس دعا کو سمجھا, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے میں سیدھا بیان کر دیتا ہوں. کہ جیسے کہ ہر دعا جو بھی کسی بھی امام سے منقول ہے یا کسی بھی روز ہمارے تک آئی, اس میں آپ جب بھی آپ دعا کو پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب وہ کلام خود بتا دیتا ہے کہ قول امام ہے. کیونکہ جو سلیکشن ہوتا ہے, جو ووکیبلری یوز ہوئی ہوتی ہے, جس طرح کا وے آف ایکسپریشن اس کے اندر یوز ہوا ہوتا ہے, وہ عام کسی آدمی کے بس کی بات نہیں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا فلاسفر یا اسکالر ہو.
مگر جو جس اور ریلیونس سب سے بڑی بات ہے. جو بھی پڑھنے والا ہوتا ہے, مطلب ہر کوئی ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں پڑھتا ہے, کوئی مطلب روٹین میں پڑھتا ہے, کوئی کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے اس لیے دعا پڑھتا ہے. اگر آپ جب بھی یہ دعا پڑھیں گے سال کے ڈفرینٹ فیزز میں یا اپنے لائف کے ڈفرینٹ فیزز میں, آپ کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیکشن یا پوری دعا اپنے آپ سے اور اپنے حالات سے بہت ریلیونٹ لگے گی, جو کہ میں نے فیل کیا. میں ہمیشہ مطلب ڈفرینٹ, ابھی میں نے جیسے اس پریزنٹیشن کی پریپریشن میں پڑھی, پھر ہم لوگ جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں یا مہینے میں ایک مرتبہ میں کوشش کر کے پڑھتا ہوں, تو بہت زیادہ اپیل کرتی تھی. تو ہمیشہ میں کوشش کرتا تھا کہ اس کو ترجمے مگر اتنی توجہ نہیں دے پاتا تھا, تھینکس ٹو دا گروپ اور انتظار بھائی, کہ میں نے اس پہ مطلب خصوصی توجہ کر کے جتنے بھی تھوڑا بہت جب میں نے جو نوٹس بنایا جو بھی کیا, تاکہ میں باقی لوگوں سے شیئر کر سکوں. تو اس سے پھر اور مزید میری آبزرویشن جو ہے اور مزید جو میں نے اس دعا سے پرسیو کیا وہ اس میں مزید اضافہ ہوا. تو ویری میں بہت شکر گزار ہوں اس گروپ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. اب میں ذرا دعا کے میں کے جو کی لرننگ آسپیکٹس ہیں میری طرف جو میں نے اس دعا سے اچیو کیے ہیں, تو اس سے میں بتا دوں کہ یہ جو جیسے معصومین کی جو دعائیں ہیں جو انہوں نے تاکید کی ہیں مومنین کو پڑھنے کے لیے, سو یہ خالی ایک دعا نہیں, یہ خالی یہ بتانے کا طریقہ نہیں کہ ہمیں کس طرح دعا مانگی. کیونکہ عام طور پہ جو میں خود ایکسپیرینس کرتا ہوں, ہم نماز کے بعد بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں, ہمیں خود لگتا ہے کہ یار یہ میں کیا بیٹھ کے مطلب نماز کے بعد میں پورے دن جو ہے میں گردش میں رہتا ہوں, اکثر دعائیں یاد بھی نہیں رہتی, اکثر بعد میں یاد آتا ہے کہ اچھا یہ دعا میں نے مانگی تھی یا یہ دعا میں نے مانگنی تھی. لیکن یہ جو اگر ان دعاؤں کو پڑھنے کا طریقہ کہ وہ جو دعائیں جو آپ کبھی ذہن میں بھی نہیں آتی لیکن آپ کے دل میں ہوتی ہیں, آپ کے اندر ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی, لیکن آپ کی زبان تک نہیں آتی, آپ کے ذہن تک نہیں آتی, وہ ان کو بھی وہ واضح کر دیتی ہیں یہ جو معصومین کی دعائیں ہیں. اور خاص طور پہ جب میں نے دعائیں مکارم اخلاق کو پڑھا تو ان کارنرز کو بھی میری مائنڈ ٹچ کیا جو شاید میں خود بھی مطلب میرے دماغ میں تھا کہ کاش یار ایسا ہو جائے, بٹ میں ان کو لفظوں کی ایک ترتیب نہیں دے پا رہا تھا یا شکل نہیں دے پا رہا. تو یہ بہت میں نے اس سے میں لرن کیا. اس کے بعد اس کے علاوہ کہ مطلب دعائیں ہوتی, یہ جو دعا ہے یہ ایسے ہے جیسے ایک انڈیویجول اپنے خالق سے ایک عام انسان اپنے خالق سے دعا مانگ رہا ہے. مطلب ایک تو امام نے بظاہر خود یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے ہزاروں مرتبہ, لیکن مگر کسی بھی لیول پہ یہ بات نہیں لگتی کہ بھائی کوئی کہ عام آدمی سے اوپر کسی کی یہ دعا ہے. مطلب یہ لگتا ہے کہ آرڈنری آدمی کی دعا ہے جو کہ عام زندگی جیتا ہے, عام لوگوں سے ملتا ہے, سماجی اخلاقی معاشرتی اقدار سے ہر طریقے سے ایک عام انسان ہے, کامن مین. لگتا نہیں ہے کہ کسی حجت اور قائم کہ اللہ تعالیٰ کی حجت کی یہ الفاظ ہیں یا ان کی دعا. الفاظ کا چناؤ تو ایسا ہے کہ لگے گا کہ آپ کو کہ مطلب یہ واقع یہ لفظ میں یوز نہیں کر سکتا تھا یہ دعا مانگنے کے لیے, مگر جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے ایک بات ہے. تو اس لیے ہر کوئی اپنی ریلیونس اس دعا سے محسوس کرتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے جب دعا شروع ہوتی ہے اور دعا کے بیچ میں اور دعا کے آخر میں جو اہم چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ شروع ہوتی ہے صلوات سے اور دعا کا اختتام بھی صلوات بر محمد و آل محمد ہوتا ہے. تو اسی موقع پہ میں چاہوں گا کہ سارا اگر گروپ ایک صلوات بیٹھے محمد و آل اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. So as per my account میں نے جتنا اس کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی کیسے ایک پوائنٹ دینے کے لیے, تو اراؤنڈ 20 بار اس میں صلوات بھیجی گئی ہے اور اس کو بڑی اسٹریٹجیکلی یوز کیا گیا ہے صلوات کو. تو ہر دعا کا اگر آپ اس کو سیکشن میں ڈیوائڈ کریں تو ہر آسپیکٹ آف لائف کا ایک سیکشن ہے. جیسے معاشی, انسان اپنے معاش کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میری معاش میں اتنی برکت دے کہ میں دوسری چیزوں میں مصروف نہ ہو جاؤں, تیری عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں. اس طرح اپنے اخلاقی مطلب میں ان لوگوں جو لوگ مجھ سے میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کرتے ہیں ان سے بھی سلوک سے پیش آؤں اور میں ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جو تیرے خلاف تدبیریں کرتے ہیں. اخلاقی بھی ہے, اکنامیکل آسپیکٹ بھی ہے. اگر آپ سیکشن میں ڈالتے ہیں تو صلوات ہر سیکشن کے آخر میں اور ہر سیکشن کے شروع میں, just to support that individual دعا.
تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے، معصوم یہ ہمیں ترغیب دے کہ کتنی بڑی دعا ہے. above all the prayers we can always ask from Allah. صلوات جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ دعا ہے. یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ شریک ہوتا ہے. تو ہم قرآن کی آیت پڑھ سکیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو امپورٹینس آف صلوات بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی. اتنی تکرار ہے اس دعا میں نے اور شاید ہی کسی دعا میں اتنی تکرار و صلوات کی دیکھی، کیونکہ شروع بھی اسی سے ہوتی ہے، بیچ سیکشن میں بھی صلوات آتی ہے اور آخر میں بھی صلوات آتی ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ انسان اگر صرف صلوات ہی کا ورد کرتا رہے تو تقریباً جو آپ کی جو آبجیکٹیو ہے کہ مورل ورچوز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو صرف محمد والے محمد درود بھیجنے سے ہی آپ کو بہت سارے مورل ورچوز اور بلیسنگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچیو ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے کیریکٹر بلڈنگ. آئی تھنک پوری دعا جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ اور اخلاقیات پہ ہی مبنی ہے. امام جو ہے وہ ہر آسپیکٹ آف ہیومن لائف، چاہے وہ انسان بڑھاپے میں ہو یا جوانی میں ہو، چاہے وہ اپنی روزگار کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے سوشل ریلیشن شپس ہوں، چاہے وہ اپنے پولیٹیکل ویوز ہوں. امام یہ بھی کہتے ہیں کہ میری روزگار میں اتنی تنگدستی نہ کر کے میں جو ہوں وہ کسی اور کاموں میں مشغول ہو جاؤں، تیری عبادت سے غافل ہو جاؤں. پھر ایک جگہ امام کہتے ہیں کہ میں مطلب ایسے لوگوں کے سامنے مجھے محتاج نہ کر کسی کا کہ میں ایسے لوگوں کے سامنے گڑ گڑاؤں جو تجھ سے رزق پاتے ہیں. اور مطلب مجھے اور پھر کہتے ہیں کہ میں اپنی ظاہری خصوصیات کو کمتر سمجھوں اور باطنی میرے اندر چھپے ہوئے جو عیب ہیں ان کو بہت زیادہ سمجھوں. اس طرح کی کیریکٹر بلڈنگ مطلب ہم نے کبھی کسی نے نہیں سوچی. ہر کوئی اپنی جو ہے وہ ظاہری خصوصیات کو اور بڑھا کے بیان کرتا ہے اور باطنی عیب. اور امام جو ہے وہ یہ دعا کر رہے ہیں مطلب اس طرح کا. اور ظاہری بات، اور اس میں مطلب یہ مذہب اور عقیدے اور اس سے بڑھ چڑھ بلند تر ہے. مطلب اگر یہ دعا آپ کسی کرسچن کو بھی دیں اور مطلب وہ ٹرانسلیشن پڑھے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ اگر کیریکٹرسٹکس جو امام نے بیان کی ہیں، جو مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے اور ریپیٹڈلی مانگی ہے اور ریزننگ کے ساتھ مانگی کہ مطلب بہت عمدہ یہ بات ہے. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے تاکہ میں یہ نہ کروں، مجھے یہ دے تاکہ میں یہ نہ مطلب ایک پرہیزگاری بھی ایک اعتدال میں مانگی اللہ مولا نے. مطلب اتنی پرہیزگاری اعتدال میں دے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں سے میں ہو جاؤں. اس طرح کی جو بیلنس ہے اس دعا میں، مطلب یہ بہت ہی آپ ریلیٹ کر سکتا ہے ہر عام انسان اپنے آپ سے اس کو. اور اس کے بعد سبمیشن ٹو گاڈز ول ہے، جہاں مولا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس کے 2 حصے کر دے، ایک کو اپنے لیے رکھ لے تاکہ وہ کبھی بھٹک نہ سکے اور دوسرے کو مجھ پہ چھوڑ دے، میری زندگی کے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں، کیونکہ میرا نفس تو بھٹکنے والا ہے. کیا ہی کہنے. واہ واہ، کیا بات. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایک بالکل مختلف بات ہے. کیا ہی کہنے. اتنا ڈیپ مطلب صرف ایک قول امام ہی ہو سکتا ہے. مطلب کہ مولا اپنی بھی مطلب ایک عام انسان کی نفس مجبوری ہے نا. مطلب یہ آپ دعا سے ہی مانگ سکتے ہیں کہ آپ یہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ مجھے نفس سے کل عطا کر دیں، سارا نفس میرا پاک ہو جائے. نہیں، مولا نے ایک عام انسان کی شارٹ کمنگ کو رکھتے ہوئے کہ آدھا نفس تو اپنے پاس رکھ لے تاکہ وہ پاک و پاکیزہ رہے، اور آدھا نفس تو مجھ پہ چھوڑ دے تاکہ میں اصلاح کر سکوں، کیونکہ میرا نفس تو ہلاک ہو جائے گا لیکن تو اس کو بچا لے گا جو آدھا نفس تیرے پاس. تو مطلب بہت ہی، اگر آپ مطلب میں کہتا ہوں مہینے میں بھی ایک مرتبہ انسان اگر اس دعا کو پڑھ لے اور اس کے اندر سے کوئی ایک کوالٹی، ایک کیریکٹرسٹکس جو امام نے جتنی بیان کی ہے ان میں سے اگر ایک پہ بھی ایکسرسائز کر لے تو آئی تھنک کہ پورا معاشرہ مطلب تو ایسا مثالی بن جائے کہ اس کی مثال نہ ملے کہیں. اور مطلب یہ چند ایک میں نے جوٹ ڈاؤن کی تھی. مطلب پوری دعا ہی مطلب ایک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کیریکٹرسٹکس آف بیسٹ ہیومن اور پیورسٹ بینگ اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ اس دعا میں جو امام نے مانگی ہے خصوصیات وہ آپ پڑھ لیں. اس میں یہی آپ امام نے جو سیدھا جو جن کو میں
मैं मतलब याद रख पाया और मैंने जॉट डाउन कर ली थी कि हम्बलनेस इंसान में हो, थैंकफुलनेस हो, मतलब मैं शुक्रगुजारी कर सकूं जो नेमतें मुझे मिली हैं। और जो जो ऐसी एक बहुत खूबसूरत बात इसमें और मैंने नोट की कि जो जो ऐसी मेरी ख्वाहिश, जो ऐसी ख्वाहिशात शरई हैं जो नामुकम्मल हैं, उनको तकमील कर दे, और ऐसी जो ख्वाहिशात पनप रही हैं जो कि मुझे तेरे गैर गुस्से की तरफ ले जाएंगी, उनको तू तल्फ कर दे। मतलब इंसान अभी उस तरफ जा ही रहा हो, इरादा भी कर रहा हो, तो या अल्लाह उसको उनसे उससे दूर कर दे। तो इतनी इतनी मतलब कि बुराई को सोचते हुए ही इंसान जो है ना, अगर ये पढ़े तो बुराई को सोचते हुए ही रुक जाए कि अच्छा नहीं ये बुरी बात है, मैं अगर आगे सोचूंगा तो शायद मजीद इसमें इंडल्ज हो जाऊं। तो इस तरह की बात है उसमें। और फिर हेल्पफुलनेस है, दूसरों की मदद करूं मैं, के काम आऊं। और आर्बिट्रेशन है, जो ग्रोहों में मैं मेल जोल बढ़ाने को और इस तरह उनके दरमियान में सुलह सब कराने को। फिर डिग्निटी, सेल्फ सफिशिएंसी, इतनी तंगदुस्ती और फख्र का इमाम ने डिस्करेज किया है कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे दे कि मैं किसी और के सामने मुताज ना हूँ, तेरी इबादत से गाफिल ना हूँ। क्या के बाद अल्लामा राइट इसमें से एक्सीलेंट गार्डियनशिप है कि जिन लोगों के हुकूक हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। रिनंसिएशन फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स के मतलब दुनिया के लहम लाभ में इतना ना मसरूफ हो जाऊं कि तेरी इबादत से मैं जो हूँ वो गाफिल हो जाऊं किसी भी लम्हे। बार बार इसकी तकरार हुई है डिफरेंट अल्फाज में, डिफरेंट मतलब एक क्रक्स इस दुआ का यही है कि या अल्लाह मुझे अपनी तरफ माइल करने के लिए जो जो खसूसियात चाहिए, कि ऐसी खसूसियात मुझे दे दे कि मैं तेरे राह की तरफ गामसन हो जाऊं, और ये दुनिया की डिस्ट्रैक्शन जो है वो उनसे दूर हो जाऊं। फिर इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह मैं तेरे तेरे लिए हमले करूं, मैं जिहाद भी करूं तो तेरे लिए, मतलब भले जबान से करूं भले नफ्स से करूं, और तेरे ही लिए सारी कोशिशें तेरी ही राह में, मतलब ऐसे कोई वो ना हो, मतलब ऐसी कोई अमल ना हो जिसमें मेरा दुनियावी इंटरेस्ट शामिल हो, और उसमें तेरे अगेंस्ट कोई सरदर्द हो जाए अमल मुझसे। फिर परहेजगारी है, इन मेजर एतदाल के साथ हूँ, ताकि दुनिया से भी मैं ताल्लुक रखूं और तेरी भी तरफ जाऊं। तो पूरी दुआ जो जो लफ्ज आप पढ़ते जाएंगे, शॉर्ट एक एक सेंटेंस, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मुझे लगा दुआ का। एक एक सेंटेंस रिपीटिशन ऑफ के एक डायरेक्ट डायलॉग नजर आया अल्लाह बंदे का अपने परवरदिगार से, जिसमें वो मांग रहा है अपने लिए चीजें, उसके बाद वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, अगर ये नहीं मिला तो मैं इस तरफ भटक सकता हूँ, या ये नहीं हुआ तो मैं गाफिल हो सकता हूँ। और बहुत अच्छी तरह इसको उसमें दुआ ही के अंदर, मतलब ये दुआ खुद अपनी ही तफसीर भी है, मतलब ऐसी ऐसा कोई जुमला, ऐसा कोई वो मुझ जैसा नाफिजुल अकल समझ सकता है, तो मेरे ख्याल में बाकी आप लोग तो ज्यादा मतलब समझदार और पढ़े लिखे हुए मुझसे, तो इतना 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 इजी वर्डिंग्स के साथ ये यूज हुई है कि अगर तर्जुमा पढ़े तो इंसान समझ जाएगा और इंसान रिलेट भी कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कंक्लूजन में दूंगा कि न्यूमरस सोर्सेज है जिसे दुआ की सनद आई हैं, और बहुत ताकीद है इसकी शब कदर में, खुसूसी तौर पे रमजान की ताक़ातों में। और मेरा जो कंक्लूजन ये है कि इफ वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इमाम क्या कहना चाह रहे हैं, ये दुआ मांग तो वो अपने खालिक से रहे हैं, मगर बताना उन फॉलोअर्स को, हम फॉलोअर्स को ये चाह रहे हैं कि देखो ये खुसूसियात हैं जो मेरे मोमिन के अंदर होनी चाहिए। तो अगर हम उन इनमें से किसी एक खुसूसियात को भी अगर हम चाहते हैं कि इमाम हमें अपना कहें, तो हमें चाहिए कि इन खुसूसियात पर, और बहुत बहुत कॉमन, मतलब इतना भी कोई मुश्किल इखलाकी खुसूसियात है इसमें, ये नहीं है कि कोई फौर अगर नमाज पढ़ लूँ मैं कि 200 दिन के रोजे रख लूँ। ये हमारे डे टू डे मैटर्स की हैं, ये हमारे डेली लाइफ के रूटीन में जो हमसे, जो हमारे सोशल इंटरेक्शन हैं, जो हमारे पॉलिटिकल व्यूज हैं, जो हमारे बाकी मामलात हैं, उसके अंदर की ये चीजें हैं। तो अगर हम उनमें इनमें से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को भी अडॉप्ट करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह इमाम भी हमसे राजी होंगे, और इंशाल्लाह परवरदिगार भी हमसे शुक्र।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تھینک یو جی. جی وسیع آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے کمپریہنسو طریقے سے سارے اسپیکٹ کو کور کیا. ماشاءاللہ بہت اچھی پریزنٹیشن تھی, بہت اچھا ریویو تھا. اگر آپ مومنین کے کوئی کویسچنس ہیں وسیع سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن کوشش کیجیے گا مختصر, کیونکہ ٹائم ہمارا اوور ہو رہا ہے اور 3 پارٹیسپینٹ اور ہیں. تو اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ وسیع سے پوچھ سکتے ہیں. میں بس ایک دو اگر اجازت دیں کوئی جی کوشچن. جی جی پلیز. 2-3 جو درمیان میں وسیع نے کوشچن اٹھا دیے تھے کہ جو 20 دفعہ 20ویں یہ دعا ہے اور 20 دفعہ ہی اس میں صلوات کی تکرار ہے, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صلوات کتنی امپورٹنٹ. سینڈوچ کریں اگر ہم اپنی دعا کو صلوات میں اور پھر اللہ کی طرف بھیجی جائے تو یہ بہت مستجاب ہونے کی اس کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. دوسرا نقطہ ایک جو درمیان میں خاموشی سے بیان کیا کہ اخلاق تو آپ کا اور میرا امپروو کرنے والی چیز ہے, تو دعا اللہ سے کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جتنی اچھائیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور جو برائیاں ہیں وہ انسان کی اپنی کی ہوئی ہیں. کیونکہ انسان کے اپنے ذاتی محاسن میں شمار ہوتا ہے اس کا, لہذا نمبر 1 کہ دعا اللہ سے کی جانی چاہیے تاکہ وہاں سے توفیق ملے. اچھائی اللہ کی طرف سے آتی ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ اچھائی ریمائنڈر جو اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو یہ دعا از خود ریمائنڈر بن جاتی ہے انسان کے لیے, ایک عہد بن جاتی ہے اللہ سے. کیونکہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو خود کو اپنے پروردگار کے سامنے کسی مشن کی کمپلیشن کے لیے اس سے انکریجمنٹ مانگتے ہیں, اس سے توفیق مانگتے ہیں. تو ساتھ میں ایک عہد بھی درمیان میں آپ اس سے کر دیتے ہیں, امپلیسٹلی ایک عہد بھی آپ کرتے ہیں کہ پروردگار اگر تیری طرف سے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں تمہیں تو اس لیے بھی دعا کا فلسفہ یہ بڑا کامن ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ ایک دعا ہے اور ایک سعی ہے. یعنی پسندیدہ اخلاق کے لیے آپ کو سعی کرنے کا کہا گیا. اگر خالی دعا کی جائے اور سعی چھوڑ دی جائے تو یہ جہالت ہے, یہ اللہ کو ناپسند ہے. اور اگر صرف سعی کی جائے یعنی صرف کوشش کی جائے, انڈیورز ہوں صرف, اور دعا نہ ہو تو یہ تکبر ہے, تو یہ تو اللہ کو ہے ہی ناپسند. تو یہ دونوں کا کمبینیشن کسی اچھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے اس میں ایک ریمائنڈر ہوتا ہے دعا میں. پھر جب انہوں نے بیان کیا کہ یہ اخلاقیات کے جو معاملات ہیں تو اس میں ذہن میں رکھیے کہ یہ ان کا چیپٹر جو مکارم اخلاق کا ہے یہ 2 بڑے ایریاز میں ہے. ایک خالی امام نے کسی فرد کے اخلاقیات پہ ہی بات نہیں کی ہے, تقریباً 30 عنوان ہیں, یعنی 30 ایریاز ہیں جو اخلاق کسی ایک آدمی کے حوالے سے امام نے اس میں بیان کیا ہے. 30 جو ہے, مثال کے طور پہ جو ہے وہ جو نیت صالح ہے ایک اچھی چیز, اور پھر اصلاح نفس کے لیے اللہ سے عاجزی سے دعا, یہ سب چیزیں. اور اس کے بعد جو رذائل ہیں, بری چیزیں ہیں جن کا مائنس ہونا بھی اچھائی میں شمار ہوتا ہے, تکبر ہے, طمع ہے, خود پسندی ہے, فخر فروشی ہے. تو ان تمام اس کے علاوہ اخلاقی اجتماعی عوامل یعنی قوموں کے, کمیونٹیز کے اور سوسائٹی کے جو اخلاقیات ہیں امام نے اس کو بھی, مثال کے طور پہ آپ ذاتی طور پر ایپ بھی خود اپنے آپ سے نہیں کر سکتے, اس کے لیے دوسرا چاہیے ہوگا. تو کمیونٹی کی ایک ایپ ہے, سوسائٹی کا یہ ایپ ہے. اسی طرح جو ہے طاقت اور برتری دوسروں کے لیے, اسی طرح اسراف اور فضول خرچی, ان سب میں ادر ڈائریکٹڈ یعنی آپ دوسروں سے سپورٹ لیتے ہیں تب یہ بری چیزیں سامنے آتی ہیں. تو کچھ اخلاقیات ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے تعاون سے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی سوسائٹی ڈیفائن کی جاتی ہے ان اچھے اخلاقیات سے. تو امام نے ان کے لیے بھی اس کو کیا ہے. تو اس کی اگر کہیں شرح آپ کو پڑھنے کی خواہش ہو تو جو سب سے عمدہ شرح ہے وہ محمد تقی فلسفی کی ہے, بیان کی گئی ہے, اور وہ انہوں نے یہ موجود ہے اس وقت آن لائن بھی میرے خیال موجود ہے. اور محمد تقی مصباح یزدی نے بھی اس کو اپنے دروس میں لکھا ہے. تو یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے فوکس ہی اپنی زندگی میں صرف اس ایک دعا پہ کر لیا ہے, اور بھی کام ہے. تو 89 فصل میں جو ہے وہ محمد تقی فلسفی نے اس کو بیان کیا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر روح اللہ خاتمی نے بھی جو ہے اپنے دروس میں کیا ہے, اور 23 جلسوں میں پیش کیے گئے ہیں انہوں نے. تو میرا مطلب بتانے کا صرف یہ ہے, جیسے بہت خوبصورت بات کی, اور یہی نہیں ہے کہ امام نے ایک
امام نے پری دعا کنڈیشنز کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے دعا کے قبول نہ ہونے کے معاملات ہوتے ہیں جن کو رذائل کہتے ہیں, اور دعا پر بھی فوکس کیا. اور پوسٹ دعا ایک پرابلم ہوتی ہے عجب کی, یعنی جیسے ابھی بیان کیا کہ آپ کریں اور کمال دعا کریں, مگر دعا صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ میں اچھائیاں پیدا ہوں. آپ میں جب اچھائیاں پیدا ہوں گی تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو اکنالج کریں. بس یہی وہ آ جاتا ہے, یہی وہ مقام آ جاتا ہے جہاں آپ کی تمام تر اچھائیاں جو ہیں وہ تلف ہو جاتی, ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو اخلاق کے حصول یا اس کے کسب کا موٹیویشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے آپ اجر حاصل کریں, اس کی قربت حاصل کریں, بلکہ آپ چاہتے ہیں میں اچھے ایک اخلاق یافتہ انسان کی حیثیت سے بن جائیں. تو یہ در حقیقت آپ کا اللہ کی قربت کی نیت نہیں ہوتی, بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ بلڈ کرنا یا ان پہ اپنی فوقیت ثابت کرنا ہے. تو امام نے کم انداز سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو صرف اور صرف پروردگار کے لیے کرنی چاہیے. جزاکم اللہ, بہت ہی عمدہ اس میں. بسم اللہ بھائی. جی شکریہ عرفی بھائی. میں علی زیدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی پریزنٹیشن سٹارٹ کریں. علی زیدی صاحب کی دعا کا انتخاب ہے سپلیکیشن آف گڈ آؤٹ کم. جی السلام علیکم ایوریون. سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بھائی. جی جی علی آ رہی ہے. الحمدللہ. السلام علیکم. میں اپنی پریزنٹیشن انگلش میں دینا چاہوں گا اس طرح. بسم اللہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So today I'm going to be talking about dua number 11 of Sahifa Sajjadiyah. The dua is about supplication for good outcomes. Basically, the background for this dua, in my perspective, is a person often goes through trials in his life. Those trials bring about a sense of uncertainty, unknowns. There's often fear of failure or fear of an outcome that would not be desirable or amicable. On a daily basis, we are going through trials of life. We have a lot of unknowns. We have a lot of uncertainties. There are a lot of fears. We're always fearful for an outcome that we do not want. But there's only certain things that a person can control. There's only few things that in life that a person has control over. He can do certain actions, but most of the outcomes in life are beyond his control. Hence, a person needs to reach out to an entity that has control over the outcomes. A person has to find out who is in control of the outcomes. Although most of the humanity today and also previously generally does not have clue where to turn, who to ask to supplicate, how to ask for supplication, how to ask for good outcomes. They have no idea how to go about being in contact with their creator, being in contact with somebody who has control over the outcomes. I believe it's a great tragedy. It's a monumental failure of humanity that they are living in this world not knowing how to ask the creator for better outcomes. They're going about their daily lives without having an idea, any knowledge of how to connect to their Lord. Here is where I believe the role of Imam alayhi salam comes in, where the whole humanity is looking to get guidance, where they're looking a way to connect to the creator. They're looking to know, to have knowledge, to know how to ask the creator, to know what words to use and how to start and how to end the supplication. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Prophet Muhammad, peace be upon him, and his household. As-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. So that was the background that I could perceive. The dua itself, the dua has different sections. The dua starts by praising Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. But it's important to look into the way that Imam has chosen to do this. So when the supplication starts, it starts by saying, "O he remembering whom brings honor to those who remember. O he thanking whom brings triumph to those who give thanks. O he obeying whom brings deliverance to those who obey." And then right after that, there's a salah. Even though he's Imam himself,
but in the supplication, in the fourth sentence, he's doing the durood himself, which is Salli ala Muhammad wa alihi, bless Muhammad and his household. Allahumma salli ala Muhammad. Then in the following verses, our Imam is asking Allah to make our remembrance, thankfulness, and obedience, and everything that we do for the sake of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. And divert our hearts through remembering you from every act of remembrance, our tongues through thanking you from every act of thanksgiving, our limbs through obeying you from every act of obedience. And then our Imam is saying, any action, be it idleness or otherwise, make it a time of safety where the angels only write good deeds for us and the writers of evil deed depart with an empty page. So here he's saying in the dua, then the writers of evil deeds may depart from us with a page empty of the mention of our evil deeds. And the writer of good deeds may turn away from us, happy with the good deeds of ours, which they have written. And then our Imam is asking for the success when the time of departing from this world comes, and we are summoned in front of our Lord. Finally, our Imam is asking to keep the covering that Allah subhanahu wa ta'ala has made over our bad deeds, when the records of each person on the day of hereafter will be tried and acceptance and tried. And he's also asking for acceptance of repentance. So these are the characteristics that Imam is looking for in success. This is what Imam considers success. And then this brings me to my next point, which is the analysis and reflection that I got from this dua. If this dua is taken in its essence, it actually is trying to tell the humanity the reason, the meaning of life. Every person on earth, be it good or bad, be it rich or poor, be it healthy or ill, in every capacity, each human being wants good outcome. Every human being wants a good solution to his problem. Each human being wants to live and prosper. How is it then this can be achieved? What is a good outcome in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala and our Imam alayhi salam? Although we are generally occupied with our day-to-day affairs of life, we are looking for good outcomes in the daily challenges of life. A student wants a good result in his exams. A graduate wants a job, etc., so on and so forth. I usually use this dua when I require a good outcome in my daily life as well, as I get faced with daily challenges as well in life, as do everyone else. It is a great way to ask our Lord for good outcomes in worldly life trials for sure. But whenever I read this dua, something interesting happens. Whenever I read this dua, I am reminded what real success in life is. Although good outcomes are important in my worldly desires, our ultimate goal in this life is provided in this dua. This dua is telling us what is our ultimate success for us, what we should strive for, what should we worry about, what has consequences for us. This dua reminds us that everything in life is devotion to the Creator, to our Lord. It reminds us that no matter whatever is happening in worldly life, trials, a good outcome is always good deeds that are captured by the angels and abstaining from evil deeds. That means if I'm worried about a good outcome in my exams tomorrow, or if I'm worried about a job interview tomorrow, or I'm worried about whatever that's going on in my life, a true barometer for whatever happens in the outcome of that is inconsequential. What's important is what kind of good deeds have the angels written for me? And have I been able to ward off any evil deeds? And have I been able to get away with not being able to do any evil deeds? That's what I should worry about. That's what I should care about. That's what has consequences. And that's what is required of me. After reciting this dua, I always feel that my worldly trial is too small. It is too shallow. It is too low of a goal. It is too low to be worried about. It is too inconsequential. But after this, you come to a realization, how beautiful is our Lord,
that has provided us respite from fear and uncertainty through our Imam alayhi salam, and have removed fear of worldly failures, and have given a path of success that not only provides hope and calm in this world, but also guarantees success in the hereafter. Here I will conclude my presentation. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us in the right true path that He has chosen for us, and have durood on our Imams alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. It's a wonderful reflection, Ali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Thank you. Thank you, Ali, for enlightening us your experience of this dua. And then you've highlighted few sections, which is very important. Your experience after reciting the dua, I always feel that my worldly trial is too small, too shallow, too low of a goal. It's beautiful words. And that's basically the reality as well. But thank you very much for your time. Is there any question with... I have a question. Yes, sure. I have a question. Ali, there is a very interesting thing in this dua. And in this particular dua, Imam alayhi salam requests Allah subhanahu wa ta'ala about the last deed that he wants Allah subhanahu wa ta'ala to accept. A last deed that Imam wants Allah subhanahu wa ta'ala to accept. There's a request from Imam, and that's a beautiful one. Could you remember that? Or Imam says that is it not having rest in any sin that I have committed, or no, it's Imam ने कहा यहाँ पर कि इस दुआ में, और ये एक ऐसी बात है जो आप शायद कभी आपने भी नहीं सोची होगी, और मैंने नहीं कम से कम सोची थी कि मेरा जहल ज्यादा है. इमाम ने अजीब अंदाज से अल्लाह से कहा कि परवरदिगार, जो हमारे कातिबाने आमाल, यानी जो दो फरिश्ते हमारे अमल को लिख रहे हैं, the two angels who are writing about our deeds, when they count on our deeds, the last deed out of all those one should be the acceptance of Tawbah. यानी आखिरी अमल जो अल्लाह से इमाम ने दुआ की कि परवरदिगार जो मेरा आखिरी अमल हो जिसको तू कबूल करे वो मेरी तौबा हो. वाह, क्या बात, सुभान, ब्यूटीफुल. क्या अजीब खूबसूरत बात है कि इमाम ने अपने अकाउंट का क्लोजर जो है वो तौबा जैसे अमल को करार दिया है. This highlights the importance of tawbah. Yeah. Tawbah. That even if you have done billions and billions and billions of sins, yet if your last deed, which is a sincere tawbah, if Allah accepted, everything is everything is null and void, and you really, लेकिन वो तौबा की वो क्वालिटी उस मुकाम की होनी चाहिए, यानी. और फिर इमाम कहते हैं कि इसके बाद हमारे गुनाहों और हमारी इन गुनाहों पर जो हमने किए हैं हमें सरजनिश ना कर, और जब अपने बंदों के हालात तू एग्जामिन करे तो जो पर्दा तूने हमारे गुनाहों पे डाला हुआ है आखिरत में तू इसको अनवील ना करे. वाह, ब्यूटीफुल. ये दो बातें ऐसी हैं कि हमने खास तौर पे इस दुआ में हाईलाइट. जज़ाकुमुल्लाह. बहुत बहुत खूबसूरत रिफ्लेक्शन थी अली, क्या कहना. सुभान अल्लाह. शुक्रिया बहुत बहुत अली, थैंक यू. हमारे अगले पार्टिसिपेंट जो हैं अम्मार नकवी साहब, और अम्मार नकवी साहब ने जिस दुआ का इंतखाब किया है वो है सप्लिकेशन इन फ्लिंग टू गॉड. तो अम्मार साहब आप शुरू कीजिए प्लीज. आपकी स्लाइड मैंने लगा दी है. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कैन यू हियर मी? यस, वी कैन. अम्मार, I can't see you unfortunately. तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत ही नहीं होगी तो क्या फायदा. तुम्हारे चेहरे को देख के दुआ भी कर देंगे तुम्हारे साथ अगर मुमकिन हो. You can see me? Yes, we can. माशाल्लाह. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू. अम्मार साहब का मुताला बड़ा वसी है उर्फी भाई. जी. मेरी डिस्कशन में ये अक्सर शामिल रहते हैं, और इब्ने अरबी से लेकर मुल्ला सदरा इनके फेवरेट राइटर्स हैं. और ऑक्सफोर्ड प्रेस की कोई ऐसी किताब नहीं है जो इब्ने
ابن عربی صاحب کی ہو، محی الدین ابن عربی کی، اور وہ عمار نقوی صاحب کی شیلف میں نہ ہو. سبحان اللہ، کیا کہنا. تو اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ عمار میں فلسفیکل انڈر پننگ کہ جراثیم بدرجے، وہ کیا ہوتا ہے لفظ، بدرجے اتم پائے جاتے ہیں، ایسے ہی ایسے اس ہی ہے. وقت ہم ایک فلسفی سے انشاءاللہ. دونوں جو ملا صدرہ اور ابن عربی جو ہے یہ معروف فلسفی ہیں جی. فلسفی کے علاوہ کبھی کسی اور زاویے سے نہ پرکھے گئے نہ پہچانے. جی. جزاک اللہ. جی عمار صاحب شکریہ. اوکے. دعا میں نے اس لیے چوز کی تھی کہ ہم اس کو صحیفہ سجادیہ کو ہم اس کو ایز اے صوفی مینول بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہنے. جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اس کو، چاہے اہل سنت ہیں چاہے اہل تشیع ہیں، اس پریکٹیکل صوفی مینول ٹو ایک سالک کی دعا ہے خدا کی طرف جانے کی. کیا کہنے. اور میں نے یہ جو 4 سینٹینسز لیے ہیں 4 پیراگرافس فرام اس دعا سے، پوری دعا نہیں میں نے لکھی یہاں پہ، جو کمپلیٹ 4 اٹھائے ہیں میں نے یہ اس کے پیراگرافس، وہ میں نے مولا امام علی علیہ السلام کی مناجات امام علی علیہ السلام ہے، انہوں نے جو اپنی مناجات پہلی سٹارٹ کی ہے پہلی آیت سے، ان کی جو سٹارٹنگ مناجات ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے قرآن کی آیتوں سے. جی پھر وہ اپنے ورڈز، وہ اپنے مولائی یا مولائی کیا کہنے، کیا وہ آخر میں وہ آئیں گے قرآن کی آیتوں کے بعد. جی. اب میں نے جو 4 پیراگراف لیے ہیں، میں نے وہی امام علی نے جو اپنی مناجات امام علی علیہ السلام میں قرآن کی ورسز میں ابھی پڑھوں گا اردو میں. سوری میں وہ آپ کی سلائیڈ نہیں بنا سکا، میں نے ابھی بیٹھ کے ریسرچ کی کل بیٹھ کے، تو میں نے اس کو کنیکٹ کیا ان 4 پیراگراف کے ساتھ. پہلے میں امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں، او گاڈ آئی شوڈ سنسیئرٹی بائی کٹنگ مائی سیلف آف فرام ایوری تھنگ بٹ یو. اب یہ جو ہم فکرہ اس کو کہیں گے جب خدا کی طرف ہم جائیں گے، ہر ذی روح نے خدا کے ساتھ انڈیویجولی اپنے آپ کو خود ہی فیس کرنا ہے بائی ہمسیلف. اس میں جو چیپٹر نمبر 26 ورس 88 اینڈ 89، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آئے گا وہ بچ جائے گا. اب قرآن کی اس آیت سے ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم خدا کی طرف کیسے جائیں؟ وہ امام سجاد علیہ السلام نے اس پہلے فکرے میں بتایا کہ او گاڈ آئی شوڈ سنسیئرٹی بائی کٹنگ مائی سیلف آف فرام ایوری تھنگ بٹ یو. میں تمہارے پاس میں خود آیا ہوں اور پیور سنسیئر ہارٹ کے ساتھ آؤں گا اور تمہاری طرف تمہارے سامنے پیش ہوں گا. دوسرا اس کو اس مینول کے بارے میں، صحیفہ سجادیہ کے بارے میں، ویٹیکن سٹی کو، ویٹیکن لائبریری کو جب ان کی ڈیجیٹل کاپی ریسیو ہوئی، انہوں نے کمپلیمنٹ لکھا اس اکنالجمنٹ لیٹر. انہوں نے اس میں لکھا کہ دس بک contains great mystical themes, so we place it for researchers to the best position of the library. اس کی بک کی وہاں پہ ویٹیکن میں ایز اے ریسرچر بک انہوں نے رکھی ہے اپنے اسپیشل پورشن کے اندر، کیونکہ انہوں نے اس کو، اور اس کے بارے میں پولش سائنٹسٹ ہے، ریسرچ کرسچن سائنٹسٹ، اس نے لکھا I feel this book has given me a complete sense of mystical and divine knowledge. اور اس کے بعد جب میں نے دوسری جب ان کا یہ پڑھا I approach you with my whole self, I averted my face from everyone who needs your support, I ceased to ask from any who cannot do without your bounty. سبحان اللہ. اس کے بعد میں جب آیا امام علی، مناجات امام علی پہ، ان کے جو میں نے اور چیپٹر 31 ورس 33، اس میں انہوں نے لکھا جو ترجمہ ہے قرآن میں، اور لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا آپ کے کچھ کام آ سکے گا. بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے. It means you have to do by yourself. You can't depend on anybody if you're facing a God on the day of judgment or you're departing from this world. It's your own, by your own, alone with the alone. This manual also called Alone with the Beloved.
امام سجاد علیہ السلام کے اس مینول کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ alone with the beloved. ایک سالک اپنے خدا سے دعا مانگ رہا ہے کہ I am in front of you by myself and by whole sincere heart. سبحان اللہ. Not depending for anybody, no covering from by anybody, I come by myself. جو میں نے پرفارم کیا دنیا میں یا جو میں نے نالج لیا اس سارا کا سارا is my effort with the help of all your teachers something, but at the end you have to answer yourself by yourself. Nobody save you on the day. جہاں تک میں سمجھا, it's my opinion, maybe I'm wrong or you have to, this is my opinion. اس کے بعد جب میں نے ان کا یہ تیسرا, یہ بڑے مجھے اچھے 4 فکرے, یہ 4 جو پیراگراف اس دعا میں سے, یہ آپ کو ایک سیلف ریسپیکٹ اور آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں ہر چیز سے کہ آپ خدا کی طرف خود سفر کریں گے. کیا کہنے, خدا کی طرف جب تک آپ خود سفر نہیں کریں گے, you can't get anything. You can't have a divine reality or divine something. ماشاءاللہ. اگر آپ ڈپینڈنگ رہیں گے کسی کے اوپر, یہ خدا نے, امام نے یہاں آدمی کو بہت آزاد کیا ہے. ہر انسان کو امام نے بتایا ہے کہ آپ کیسے خدا کے آگے حاضر ہوں گے بائی یور سیلف. اس کی سب سے بڑی مثال انہوں نے یہ جو تیسرا پیراگراف میں نے چنا دعا میں سے, I saw that the needy who seeks from the needy is foolish in his opinion and misguided in his intellect. یہ بہت بڑا فکر ہے, یہ بہت بڑا فکر ہے. آپ کی سیلف ریسپیکٹ, آپ جب تک آپ کے پاس اپنا نالج نہیں ہے, آپ خود خدا کی طرف نہیں کوشش کریں گے جانے کی, nobody can help you out. Try yourself first. پھر آپ کو مدد ملتی چلی جائے گی راستے میں, خدا خود بخود انتظام کرتا چلا جائے گا. اس کے لیے میں نے اس کو کنیکٹ کیا امام علی, مناجات امام علی علیہ السلام میں ایک پیراگراف ہے جس کے اندر انہوں نے چیپٹر 80 ورسز ہیں 34, 35, 36 and 37. اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگ, اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے, ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے بس کرے گی. کہ یہاں پہ آپ کو اس دن کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا جب آپ خدا کے سامنے پیش ہوں گے. It's by your own to face the God. اس میں امام نے یہی بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ I saw that the needy who seeks from the needy is foolish. آپ نے جب اپنی ہی محنت نہیں کی کہ nobody can put you in a, جو آپ یہاں پہ ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, اگر آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کی, آپ نے کچھ ہوم ورک ہی نہیں کیا, تو ہاؤ کین یو گو. ڈیوائن مرسی تو اپنی جگہ پہ رہے گی خدا کی, پر اس کے بیونڈ بھی آپ کو تو کچھ محنت کرنی ہے نا. امام یہاں بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں ٹو ڈو بائی یور سیلف. خدا کی طرف جانے کا واحد راستہ آپ کا ہی ہے اپنا. یو کانٹ گو, مطلب کہ آپ کو انگلی پکڑ کے لے کے نہیں جائے, ایکسپٹ آپ نے نالج لینا ہے. آپ جب نالج لیں گے, امام کا نالج ہے, یا امام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے نا, اس دعا کے اندر امام بتا رہے ہیں کہ آپ نے خدا کی طرف پرواز کیسے کرنا, آپ نے خدا تک کیسے پہنچنا ہے اور کون کون سے سٹیپس لینے ہیں. اس کے بعد جب میں نے چوتھا یہ چوز کیا, ٹو یو مائی گاڈ belongs the unity of number, the property of internal power, the excellence of force and strength, the degree of sublimity and elevation. یہاں تو اب میں اس کے you can't explain it what he's telling about here. یہ بہت اب ورڈ نہیں ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اس پیراگراف کو میں نے کنیکٹ کیا مولا امام علی کی مناجات سے. ان میں ایک ورس ہے چیپٹر 82 ورس 19, جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا کا ہی ہوگا. ایٹرنل پاور, اس ٹائم اسی کا ہی حکم چلے گا, کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. اس میں امام یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹو یو
my God belongs the unity of number. Ahad, the property of eternal power, the excellence of force and strength, the degree of sublimity and elevation. जिसमें उसकी ताकत और बुलंदी और हैबत. That's I think that's it. माशाल्लाह 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 अमार, आपने तो पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस किया और उसमें कुरान और फिर इमाम अली के जुमले और फिर इस दुआ को समझने के लिए आपने वाकई एक बहुत अच्छा एफर्ट भी किया. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी. अगर कोई सवाल है अम्मार से तो प्लीज आप पूछ सकते हैं इस दुआ के बारे में. मेरा सवाल था कि जो इसका टाइटल है दुआ का, फ्लीइंग टू गॉड, डज दिस मीन कि ये दुआ हमें एक पनाह की तरह मिलती है? क्या ये हमें मुश्किल वक्त पे पढ़नी चाहिए, या हमें हर वक्त इसका अपनी जो गुनाहों से बचने के लिए इस दुआ को बार बार रिसाइट करना चाहिए? गुनाहों की यहाँ पे बेसिकली इमाम कह रहे हैं कि हाउ टू गो टू द फ्लीइंग टू गॉड, पे खुदा की तरफ प्रवास. इसका मिस्टिकल सेंस में ऐसे लेंगे कि हम खुदा की डिवाइन रियलिटी का मुशाहिदा करना चाहते हैं. आप जब कुरान पढ़ेंगे, जब आप इसको, जितने भी हमारे बुजुर्ग और औलिया अल्लाह हैं, वो ऐसी दुआओं का जिक्र सुबह की नमाज के टाइम करते हैं. और इस प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, तो हाउ टू रीच योर गॉड और हाउ टू कम्युनिकेट विद द गॉड बाय योरसेल्फ गॉड हार्टेडली, उस सेंस में करेंगे. आप उसको मॉर्निंग प्रेयर में, आई थिंक द बेस्ट टाइम टू डिसाइड दिस टू आफ्टर फजर प्रेयर. ये अलीज़ादी, तुमने जो दुआ चूज की थी ना, यानी ये उस दुआ का एसेंस है. यानी तुमने याद है तुम्हें कि तुम्हारे उस दुआ में काफी हम एक मुसलसल ये बात कर रहे थे कि परवरदिगार तू हमें ट्रायल्स में ठीक रख, हमारे आमाल को ठीक कर. फिर मकालम अखलाक में भी यही बात है कि हमारे जो फीचर्स हैं अखलाक के, उनको ब्राइट कर. लेकिन जो इस दुआ में एसेंस है, वो एसेंस ये है कि इसके लिए ऐसा ना हो कहीं परवरदिगार कि हम जो है वो इस काम के लिए लोगों के दरवाजों पे बैठ के बस दुआएं करती रह जाए, बल्कि यानी हमें खुद इसकी तरफ मूव करना है. एक एट्रीब्यूशन थ्योरी है जो कहती है कि वी एट्रीब्यूट अदर्स फॉर आवर फेलियर्स एंड वी सेल्फ एट्रीब्यूट फॉर आवर सक्सेस. जो भी नाकामी है ना, वो माँ बाप ने यार हमारी तरबियत सही नहीं की, और वो जो हमारा टीचर था ना, उसने बस बड़ा बुरा हमारे साथ, उसके बाद हम सारे गुनाह, वो जो औरत थी ना, उसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, वो जो दौलत हमें मिली थी ना प्राइस बॉन्ड की, उसने, वो जो मौलवी साहब थे ना, वो उन्होंने कोई डिलीवरी नहीं किया, और वो जो इमाम बारगाह था ना, उसने कुछ हमें नहीं दिया. ये एक पैराडाइम एग्जिस्ट करता है. और वो जो बंदा था ना, हम उसके साथ रहे 5 साल, जो बड़ा बुरा. दिस इज अ पैराडाइम जिसमें क्या है कि हम हर वो आड़ लेने की कोशिश करते हैं जो अपनी फेलियर के लिए दूसरों को एट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन अगर कहीं सक्सेस हल्की सी मैसर आए तो किसी की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने की कोशिश नहीं. बहुत खूबसूरत रिलेट किया इन्होंने. वो जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे, इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला कहा है ना, मौलाई या मौलाई, अंतल मौला व अनल अब्द व हल यरहमुल अब्द इल्लल मौला. मौला ए मौला, तू मेरा मौला है और मैं तेरा बंदा हूँ, और कौन रहम करेगा उस बंदे पर जो मौला के अलावा जिस पर कोई रहम नहीं कर सकता. तो पहले जो 5 कुरान मजीद की आयतें दी हैं जो अभी बयान की हैं, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अमानो यौमा ला यनफउ, ये सारी की सारी जो है ना, ये बिरात है. बिरात का मतलब ये है कि या अल्लाह, अब तो ना माल काम आ रहा है, ना बेटे काम आ रहा है, सिर्फ एक कल्ब सलीम. या अल्लाह मुझे उस वक्त से बचा के जब जो है वो जालिम ये कहेगा, या अल्लाह जब मुजरिमून के चेहरे ये हो चुके होंगे, या अल्लाह जब ना वालिद काम आएगा ना औलाद काम आएगी और तेरा वादा सच्चा, या अल्लाह जब जालिमीन को फायदा नहीं देगी उनकी माजरत. यानी मौला ने बिल्कुल बहुत उम्दा रिलेट किया है इसको अमीरुल मोमिनीन कि या अल्लाह उस वक्त के जब जो है वो भाइयों से, बंदे से भाई भागेगा, उसकी माँ भागेगी, उसकी जो ज़ौजा है वो भागेगी, उसकी औलादें भागेंगी, हर काम में उससे भागने की कोशिश करेंगी. तो इस तरह की जो गुफ्तगू है इसमें बिरात है. यानी क्या मतलब ये है
کہ خالصتاً آپ اور اللہ کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہونا چاہیے جس میں آپ مجاہدہ کر رہے ہیں اس کے لیے، اور اس میں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بلڈ کرنی، کسی پہ آپ توکل صرف اللہ پہ ہے. آپ بینیفٹ لیتے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب نہیں اٹھائیں گے آپ کبھی یا جی ہوگا، وہ تو ہوگا ظاہر، وہ تو چیزیں صحیح میں آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یعنی کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بندہ آئے گا نمودار ہوگا. جیسے ہمارا ایک مزاج ہے، جب تک مطلب قرآن موجود ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ علم کی جب تک خون نہ دیکھیں اس وقت ہمارا ایمان ہی شاید کامل نہیں ہوتا. جب تک تسبیح لال نہ ہو تو ہمیں اپنے شیعہ ہونے پہ یقین نہیں آتا. قرآن جیسا معجزہ موجود ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بیچارہ پڑا رہتا ہے ایسے. جی جزاک اللہ، بہت خوبصورت ریفلیکشن ہے. جزاک اللہ. تھینک یو. اور کوئی سوال ہے دوست؟ عباس آپ کچھ پوچھنا چاہے تھے، سوری. عباس کوئی سوال آپ؟ عباس ہے نہیں ابھی شاید. نہیں ہے عباس تو ہے. اچھا ہاں، عباس کے وہ بہت معصوم سے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایک سوال میں کر سکتا ہوں؟ جی طالب بسم اللہ. طالب کیجیے. السلام علیکم. میں اصل میں نیو ہوں کیونکہ میں نے کبھی صحیفہ سجادیہ پڑھی نہیں ہے، تو اس سلسلے کے بعد میں انشاءاللہ میں نے کتاب تو نکال لی ہے بک شیلف سے جو رکھی ہوئی تھی. تو میرا یہ سوال تھا کہ جیسے امام علیہ السلام کی جو جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں جو مناجات ہیں وہ یعنی کس کا پتہ چلے گا کہ کہاں سے امام نے ریفر کیا ہے قرآن سے؟ یعنی کہ جیسے سورہ عبس کا میں ریفرنس ہے اس والی دعا میں جو آپ نے پڑھی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی جس دن اپنا بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور زوجہ سے بھاگے گا تو کوئی کسی کام نہیں آئے گا. تو اس طرح کوئی یعنی کس طرح پتہ چلے گا کہ ریفرنسز کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں قرآن سے؟ ہاں ایک تو میں نے بولو بسم اللہ. جی نہیں آپ بتائیے. آپ فرمائیے. یہ جو میں نے آپ کو سامنے جو ابھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے، یہ میں نے مناجات امام علی علیہ السلام سے لی، اس میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے ریفرنس بھی دیا انہوں نے. اس کو ریلیٹ آپ ایسے کریں گے نا جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں، جیسے ابھی وہ میرا تیسرا سینٹینس تھا، جو تیسرا تھا، تھرڈ ون جو میں نے پیراگراف لکھا تھا، یا جو میں نے فورتھ ون پیراگراف ہے جس میں پوری انٹرنل پاور ٹو گاڈ، اس دن اسی کا حکم چلے گا نا. تو آپ اس کو جب اس کو دیکھیں گے تو وہاں پہ کوئی اور دوسری سپریم پاور تو ہے نہیں ہے نا وداؤٹ گاڈ ایکسپٹ گاڈ. تو آپ اسی سے ریلیٹ کریں گے نا. امام تو یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں نا. نہیں، طالب کا سوال یہ ہے، طالب میرا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام نے کہاں جو جملہ استعمال کیا کیا وہ قرآن کا ہے؟ تو اس کا کوئی دوسرا ایسا طریقہ کار نہیں ہے طالب، سوائے یہ کہ قرآن مجید کو بڑے غور سے پڑھا گیا ہو تو یہ ایکو ہو جاتا ہے خود بخود، کیونکہ امام کی دعا کا اسلوب اور قرآن کا اسلوب مختلف ہے. قرآن بلند ہے، امام کی دعا کا اسلوب جو ہے وہ نیچے ہے. قرآن کا جو اسلوب ہے وہ کہیں فٹ نہیں ہوتا دنیا کی کسی نہ نہج البلاغہ میں نہ رسول. وہ ایک دم سے جملہ جب آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کا اسلوب. اور اگر آپ نے پڑھا، ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ قرآن ایکسپلورر ڈاؤن لوڈ کر لیں تو جہاں ذرا سا ایکو ہو تو وہ ورڈ جا کے قرآن ایکسپلورر میں فوراً عربک لینگویج اس میں سیٹ کریں اور اس میں جا کے قرآن ایکسپلورر میں عربک لینگویج سے وہ لفظ لکھ لیں، تو امیڈیٹلی جو آیات آئیں گی اس میں آپ کو بہت آسانی سے وہ مل جائے گی. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ جیسے ابھی یہ جو آپ نے فرمایا کہ من اخی ہے و ام ہو، اب آپ نے فرض کیجئے کہ ام ہو کا لفظ جو ہے وہ ڈالا تو آپ کو آیات آ گئی. اب آپ کے پاس وہ ٹکڑا تو موجود ہے نا سامنے دعا میں، تو آپ دیکھیے یہ ایگزیکٹلی وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. اگر وہی ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام نے خالی اس میں نہیں بے شمار دعاؤں میں قرآن مجید کی آیات سے جو ہے وہ استفادہ کیا. خالی امام نے نہیں کیا، جتنے امیر المومنین کے خطبات ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ لمعہ ہے یا دیگر اور خطبات ہیں، ان سب کا پیٹرن ہی یہ ہے کہ اور یعنی وہ تمام کا تمام پیٹرن یہی ہے کہ قرآن کی آیات سے جو ہے وہ دلائل بنائے گئے ہیں.
اور تو وہ آپ قرآن ماشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو خود بخود ہو جائے گا. نہیں تو اگر فوراً امیڈیٹ ریفرنس ہے تو قرآن ایکسپلورر میں وہ ورڈ ڈال دیجئے اور وہ آپ کو فوراً وہ آج تک پہنچا دے گا, اور آپ کو پھر اتنا پورا قرآن اٹھا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی, اور ان ایڈیشن ٹو عرفی بھائی, ہمارا ایک سیشن ابھی کچھ عرصے پہلے ہوا تھا, ہاؤ ٹو پاؤنڈر ان قرآن, تو اس میں پریزنٹیشن بھی ہے اور اس میں قرآن ایکسپلورر کی ایگزامپل بھی ہے. تو اگر آپ میں آپ کو یوٹیوب بھیج دوں گا طالب, وہ اس کا لنک, تو اگر آپ وہ 50 منٹ وہ ایک پورا سیشن سن لیں گے تو آپ کو اور کلیئرٹی آ جائے گی جو عرفی صاحب آپ کو جو سمجھا رہے ہیں ابھی آپ, تو آپ اس سے قرآن سے بھی ریلیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو قرآن ایکسپلورر بھی یوز کرنا آ جائے گا. جی, یہاں لنک اگر موجود ہو انتظار, وہاں سے کاپی کر کے یہ میں ابھی چیٹ میں ڈال دیتا ہوں. گو ٹو لرننگ پہ اگر آپ جائیں گے نا تو اس پہ ہے بھی, میں بھی بھیج دیتا ہوں. جی چلیے, بہت بہت شکریہ. اب ہمارے جو لاسٹ پارٹیسپینٹ ہیں وہ جناب سید زیغم ہیں, اور سید زیغم نے جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے جو مشکلات میں اور دشواریوں میں پڑھی جاتی ہے. تو میں زیغم سے کون سا نمبر کون سا ہے؟ نمبر 22. ہاں صحیح. جی, تو زیغم آپ کی پریزنٹیشن کے میں نے کچھ دعاؤں کے کچھ حصے یہاں پہ جمع کر لیے ہیں, تو یہ آپ کے اسکرین پہ سب کے آ رہے ہوں گے. تو بڑی مہربانی. جی, اوور ٹو یو. یہ دو سلائیڈز پہ ہے, تو جب آپ مجھ سے کہیں گے چینج کرنے کا تو میں کر دوں گا. ٹھیک, کوئی ایشو نہیں ہے انتظار بھائی, وہ ٹھیک ہے, آپ اس کو ایسے رہنے دیں. میں اس کو جلدی سمرائز بھی کر دوں گا. اٹس ناٹ اے بگ دعا, لیکن I will try کہ 10 منٹ میں اس کو پورا کر دیں انشاءاللہ. جی, اس سے پہلے عرفی بھائی مجھے بولیں کہ میری زیارت کرنی ہے, میں ابھی دکھا دیتا ہوں. بہت ضروری ہے بھائی, تو بہت ضروری ہے. اور عرفی بھائی میں نے ان کو میں نے چہرے مبارک دکھا رہا ہے وہ, اور وہ نہیں تو آپ مسلسل میں کہیں سے دیکھ رہا ہوں, مجھے پتا نہیں ہے. نہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, آپ جگہوں کے علاوہ تقریباً ہر جگہ سے ماشاءاللہ دکھ رہے تھے, اور اچھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے اکثر پچھلے ہفتے ان کو بار بار یاد دلانا پڑا کہ مجلس نہیں ہے, آپ کا 10 منٹ کا سیشن ہے, کیونکہ میں نے نوٹس اس لیے کم بنائے, میں نے نوٹس کم کرے ہیں آپ کے کہنے پہ. جی, تو میں نے آپ کو وقت بتایا تھا, اور یہ ماشاءاللہ ہمارے پوٹینشیل اسپیکر ہو سکتے ہیں عرفی بھائی. ماشاءاللہ ان کو شوق بہت ہے, آئیڈیاز بہت اچھے ہیں, ماشاءاللہ. میرے اعمال اچھے نہیں ہیں لیکن سوچ اچھی ہے. آج ایک بہت ہی عمدہ جیسے عمار نے بیان کیا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یعنی اس کے لیے کہیں جب تک آپ مدرسے نہ جائیں یا کہیں ایسی جگہ پہ نہ جائیں کہ جہاں پہ فارمل, تو آپ غلط ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہ تو کسی عالم دین کا اعمال نامہ ساتھ لے کے جائیں گے, نہ یہ دلیل آپ کے کام آئے گی کہ جی وہ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو یہ آپ کا ذاتی مشاہدہ, ذاتی مجاہدہ جو ہے یہ شروع ہونا چاہیے, اور یہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ کیے بغیر. اس سے بڑی کیا ہے کہ عمار نے آپ کے سامنے امام کی وہ رکھ دی ہیں چیزیں, استفادہ کرتے جائیں, لیکن یہ ہے کہ سفر اپنا جاری رکھیں. وہ اعمال نامہ آپ کا کہیں نہیں, کسی کے ساتھ نہیں لگنا, نہ کسی کا لگنا ہے آپ کے اعمال نامہ. نہیں ایسا ہی ہے. بسم اللہ تو کیے انشاءاللہ عرفی بھائی, باقی آپ ضرور صحیح. جزاک اللہ. مدرسوں کی ریپوٹیشن تو آج کل ویسی خراب ہے, تو اس لیے اماں جانے بھی نہیں دیں گی. اللہ, آپ بھی جمعیت علماء اسلام پہنچ جاتے ہیں. یہ لائٹ نوٹ پہ بات ہے. اچھا بسم اللہ کرتے ہیں. بڑی نوازش آپ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میری دعا جو میں نے سلیکٹ کیا آج صحیفہ سجادیہ سے, وہ ریفرنس کے لیے سپلیکیشن نمبر 22 ہے. انگلش میں سپلیکیشنز ان ٹرمز آف ہارڈ شپ اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمس, اور اردو میں کیونکہ میں اس کو کوشش کروں گا بولنے کی, تو شدت اور سختی کے وقت کی دعا جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو ویسے تو جیسے ابھی ماشاءاللہ مجھ سے پہلے اسپیکرز نے سب نے بات کی ہے, دے ہیو ڈن دیئر پارٹ ویری ویل الحمدللہ. اور جیسے انہوں نے سب سے پہلے بھائی نے بولی بات کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی, اور یہی جدوجہد ہمیں آگے لے کے جائے گی انشاءاللہ. جو میں نے اس دعا سے نکالی ہیں چیزیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ دعا ہمیں خدا شناسی, کہ یہ دعا ہماری نہیں, ہمارے امام سے منسوب ہے. ہمارے امام نے ہمیں تعلیم کی ہے. تو جو خدا کی
توحید کے بارے میں, بندگی کے بارے میں جو بھی معاملات ہم تک پہنچے ہیں, ہم نے سیکھے ہیں, وہ ہم نے آئمہ سے سیکھے ہیں, رسول اللہ علیہ رسول سے سیکھے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے اپنی جدوجہد کا ہم رکھیں گے. تو اس کے کوئی 5 پارٹس ہیں دعا کے, جس میں ہر پارٹ کے بیچ میں ایک صلوات ہے. اگین صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. بیسیکلی یہ تو ہم سب کا ہے کہ وہ ہم اگر اس پہ توکل کر لیں تو زندگی ہماری بڑی آسان ہو جائے, کہ میرا جو میں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جو کچھ ہے وہ خدا کی ذات ہے, اسی کا دین ہے. تو میرا پورا وجود, پورا کا پورا وجود خدا کی دین ہے. اس کا پہلا پارٹ جو دعا کا, اس کے اندر خدا سے مناجات مولا نے ایسے کی ہے کہ جو رنج, جو تکلیفیں مجھ پہ ہیں, آئی بھی ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, اس میں مجھ سے زیادہ قدرت خدا, کیونکہ قادر ہے, اب ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, اس کے اوپر ہر چیز کی, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو وہ قوت و طاقت جو مجھ میں نہیں ہے, وہ خدا اپنی رحم و کرم سے مجھ پہ اپنا کرم نازل کرے, اور مجھے توفیق دے کہ میں اس سے ڈائریکٹ متصل ہو سکوں. کیونکہ اگر وہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے گا تو میں سوائے بربادی کے کچھ نہیں کروں گا اپنے لیے. تو خدا, جو خدا کی ذات ہے, وہی ہمیں ہر لحاظ سے, ہمیں ہر جگہ ساتھ دیتی ہے. لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم مایوس ہوتے ہیں. اس لیے اس دعا کے اندر جو پہلے پارٹ کے اندر آگے مولا نے ذکر کیا, وہ یہ کیا ہے کہ مجھے ان اعمال کی توفیق دے جو تیری خوشنودی کا باعث ہو, اور مجھ میں مشقت کا مقابلہ میں ہمت, مشقت کے مقابلے میں ہمت, مصیبت کے مقابلے میں صبر, اور فقر و احتیاج کے مقابلے میں قوت نہیں ہے. تو خدا سے مولانا یہ کہ لہٰذا میری روزی کو نہ روک لے, مجھے اپنی مخلوق کے حوالے نہ کر. تو مولا نے بھی اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر وہ خدا ہمیں لوگوں کے اوپر چھوڑ دے گا تو میرے جو دوست احباب ہوں گے, جو لوگ ہوں گے, وہ مجھے اس حساب سے دیں گے جو مجھے حقارت سے دیکھ کے دیں گے یا مجھے ذلیل کریں گے. بالکل تو صحیح. وہ میری خدا, کیونکہ ہر انسان کو اپنی پرسنل ویلیوز کی, اپنی ڈگنیٹی کا بڑا خیال ہوتا ہے. تو وہ مولا نے مناجات میں ذکر کیا پہلے پارٹ میں کہ تو بہتر جانتا ہے, تو بہتر سے بہتر عطا کرنے والا ہے. مجھے اکثر وہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی, پر خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے صحیح نہیں تھی. اس کی ایگزامپل میں ساتھ ساتھ ایگزامپل, اگر انتظار پہ اجازت دیں, میں ساتھ ساتھ ریفلیکشن بھی بتاتا جاؤں, کیونکہ آئی گیس یہی پارٹ, مطلب یہی ہماری گفتگو کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اپنی لائف میں کیسے دیکھتے ہیں اور میں نے کیا سیکھا. تو اس کا بھی اس طرح سے کہ آپ ریسنٹ ایکسپیرینسز میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ when you connect yourself with Allah directly, تو you can't imagine جو the things move for you, آپ کے لیے جو چیزیں آگے دکھتی ہیں, دروازے کھلتے ہیں, کام ہوتے ہیں, I cannot explain. وہ آپ ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعتاً ایسا ہے. دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں. اس کے اندر پھر جب مولا آگے ذکر میں آگے بڑھتے ہیں, اس میں بات کرتے ہیں دعا میں کہ اگر مجھے عزیزوں کی طرف دھکیل دے گا تو وہ مجھے نا امید رکھیں گے. ٹھیک, دوسرے پارٹ کے اندر بات ہے کہ میرے وہ تمام گناہ, میری تمام برائیاں, جو گناہوں کا ارتکاب جو مجھے نیک کاموں سے روکتے ہیں, جو میرے گناہ ہیں جو مجھے نیک کاموں سے روکتے ہیں, مجھے ہمت دے, توفیق دے کہ میں ان گناہوں سے دور ہو جاؤں, اور تیرا خوف میرے دل میں پیدا ہو کہ میں تجھ سے نزدیک تر ہو سکوں, تاکہ میرے اندر نیکی کا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور اس میں آگے مولا فرماتے ہیں کہ میری خواہش اور رغبت اپنے سے وابستہ رکھ, اور میری رضامندی انہی چیزوں میں قرار دے جو تیری طرف سے مجھ پر وارد ہو, اور رزق و بخشش و انعام میں میرے لیے افزائش فرما. مجھے ہر حال میں اپنے حفظ و نگہداشت, حجاب و نگرانی اور پناہ و امان میں رکھ. یہ وہ بات جس کے اندر مولا نے ایک چیز کا اور ذکر کیا ہے کہ جو آج کل اپنی لائف میں آج کل بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ if you don't have something, یہ انسانی نیچر ہے کہ ہم لیٹ سپوز میرا ایک گروپ آف سرکل ہے, دوست ہیں سیم ایج گروپ کے, ایوری باڈی از اسٹرگلنگ, کوئی آگے بڑھ جاتا ہے, آپ پیچھے رہ جاتے ہیں, تو اکثر دماغ میں کہ شیطان آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے, ایک سوچ پیدا ہونے لگ جاتی ہے تھوڑی تھوڑی کہ یار میں why I'm not doing something good, کیوں میں آگے نہیں بڑھ پا رہا, یا میں آگے نہیں ہوں, وہ مجھ سے آگے. جیلسی ایک فیکٹر ہے جو حسد, اس کے بارے میں مولا نے اس دوسرے پارٹ میں ذکر کیا کہ پروردگار مجھے حسد سے نجات دے. جیسے کہ مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ خدا کی اطاعت کم ہوتی جاتی ہے اگر آپ کے اندر حسد کا جذبہ بڑھتا رہے. جیلسی اگر میرے اندر بڑھتی جائے گی تو میرے مولا کے فرمان کے مطابق میں خود بخود
نیکی کی چیزوں سے, نیکی کے کاموں سے دور ہوتا جاؤں گا. اور دس از واٹ, میں اپنی پرسنل لائف سے ریفلیکشن یہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے جب ہم تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پریشان ہونے لگ جاتے ہیں. اور وہی ہے کہ آپ نماز دیر ڈیلے ہونے لگ جاتی ہے, جو آپ پہلے ٹائم سے پڑھتے تھے وہ آپ کی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ڈیلے ہوتی ہے, تو پھر سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ پروردگار ہمیں معاف کرے اس گناہوں کو جو ہمیں ان چیزوں سے مطلب اپنے سے دور کر رہے ہیں خدا. اس کے بعد والے پارٹ کے اندر جیسے آگے ذکر ہے کہ there are certain things جو کہ اس میں مولانا ذکر کیا ہے کہ ان چیزوں سے مجھے اوکے اچھا کچھ چیزوں کے بارے میں جو اس میں آگے ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنی طرف سے اس نے جو کچھ عطاعت ہے جو میں نے خدا کی کرنی ہے, اور کچھ مخلوقات کی میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں جو خدا نے میرے اوپر واجب کی ہیں, لازم کی ہیں. ان ٹرمز آف کہہ لیجیے میں ایز اے سن اپنے پیرنٹس کی میں کیا خدمت کر رہا ہوں, میرے پہ کچھ چیزیں لازم ہیں, میرے پڑوسیوں کے حقوق ہیں, میرے سبلنگس ہیں, میرے دوست احباب ہیں. اگر میں کچھ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہوں, جو کہ ہم اوبویسلی یہاں پر اوورسیز رہتے ہیں, فیملی سے دور ہیں, تو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ ان کی اس طرح سے خدمت نہیں کر پاتے جو آپ کو کرنی چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کرنی چاہیے. تو دعا اس میں یہی ہے کہ پروردگار ہمیں وہ ہمت دے, وہ قوت دے, اور اپنے غیبی مدد سے کچھ ایسے اسباب پیدا کرے کہ میں وہ جو کمی ہے اس کو پورا کر سکوں. اور جو کیونکہ وہ حقوق جو لازم قرار دیں خدا نے وہی میری امداد کرے گا, کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ there are certain things کہ میں اس میں آگے مولانا نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح سے اگر آپ اپنا کوئی کام کرتے ہیں اس میں آپ کے ہاتھ تنگ ہیں, لیٹ سپوز I have to support somebody, لیکن میرے پاس اتنا نہیں ہے وسعت کہ میں اتنی ہیلپ کر سکوں اپنے بھائی کی, اپنی بہن کی, XYZ, لیکن میرے پر اگر وہ اپلیکیشن ہے تو میں خدا سے متصل ہوں اور دعا کروں کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے, تو وسائل پیدا کرے گا, تو نے ہی رزق مہیا کرنے کا وعدہ کیا. تو خدا آپ کو اس طرح سے آپ کو انیشیل جب آپ اس چیز کو پریکٹس کرو گے, اس دعا کو پڑھیں گے, اور آپ اگر اپنے اعمال اس دعا کے ساتھ ساتھ اور دعائیں مناجات کرتے رہیں گے, تو بلیو می فرام مائی پرسنل ایکسپیرینس you would see کہ آپ کی لائف میں بہت ساری چیزیں چینج ہوگی, اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے کام کیسے انجام پائے جا رہے ہیں. اس کے آگے والے پارٹ میں ہم چلتے ہیں جو کہ چوتھا پارٹ ہے آئی گیس. وہ اس میں پروردگار سے جو مولا دعا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو دنیا کی رغبت ہے نا میرے دل میں, وہ مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے. اسی لیے جب ہم اپنے ائمہ کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جب مولا نے فرمایا کہ یہ دنیا بکری کی چھینک سے بھی کمتر ہے مولا کے لیے, تو جب مولا کائنات نے یہ بات بول دی ہے, جب میرے امام نے یہ بات بول دی ہے, تو who am I to think کہ میں دنیا کما لوں اور بہت بڑا کچھ بن جاؤں, کچھ ہو جاؤں. اس کی ریفلیکشن بھی اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ میری پرسنل لائف کی ریسنٹ پاس میں, یہ میں نے ذکر انتظار بھائی سے بھی کیا تھا کہ, اور الحمدللہ یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس چیز کے اوپر اور مجھے بڑھایا کہ میں اپنی آخرت کی فکر زیادہ کروں, دنیا کی کم. ریسنٹلی لاسٹ ایئر میرے بچپن کے دوست کا, he was 33 years old, he was not sick, بیمار نہیں, کچھ نہیں, he was athletic, اچھا ایک لڑکا تھا جو کہ ایک اچھی لائف گزار سکتا ہے بندہ, وہ گزار رہا تھا, شادی ریسنٹ ہوئی, بچے ہوئے, he died like suddenly collapsed and gone. اور میں ادھر تھا, جا نہیں پایا, لیکن میں نے اس دن خاص طور پہ یہ ریئلائز کیا because that was a certain time last year کہ جب میں نے I had my financial losses like to the extent کہ I cannot believe کہ میں اتنا زیادہ لاس کر گیا ہوں. ساتھ ہی میرے اس دوست کی ڈیتھ ہوئی, تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار جو کچھ آپ کے پاس پوزیشن ہے نا, whatever I have, سب نہیں رہ جانا. وہ اس کی لائف میں everything was perfect, بہت اچھا چل رہا تھا, سب رہ گیا یہیں پہ, وہ جا چکا ہے. تو what he has is یہ اعمال, یہ چیزیں جو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں اچھی. میں then I realized and after that میں نے انشاءاللہ یہ کوشش کی, ایک تہیہ کیا کہ I would try my best to put myself forward to volunteer in terms of making this world better as much as I can. چاہے وہ کمیونٹی بلڈ اپ ہو, چاہے وہ دوستوں کی کوئی ہیلپ ہو, موٹیویشن, کسی کوئی لو ہے, بہت سارے دوست ہیں جو ڈپریس ہوتے ہیں بیکاز آف دیئر فائنینشیل سرکمسٹانسز, گھر میں کوئی پرابلم ہے, تو ایسے ہی ایک دوسرے سے بات کر کے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں.
تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ اگر میں فائنینشلی کسی کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ہوں تو میرے مولا نے جو ائمہ نے تعلیمات دی ہیں, میری ابھی ہم نے پچھلی جتنی دعاؤں کی بات کی ہے ماشاءاللہ ان سب میں ذکر یہی ہے کہ کریکٹر بلڈنگ, آپ اچھے اخلاق, اچھی بات, وی آر آل میکنگ شیور کہ ہم اپنے آپ کو اس کے اوپر مطلب ان چیز کا ریفلیکشن اپنے آپ پر لیں. صرف دعا پڑھنے کا مقصد دعا پڑھنے کی حد تک نہیں ہے. آئی گیس یہی ہمارا اس پوری جو ہماری گفتگو ہے سیشن ہے اس کا میرے خیال سے حاصل یہی ہے, جو ہمارا متن ہے وہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے اوپر تھوڑا نظر ثانی اس طرح زیادہ کریں کہ ہم اللہ توکل کتنے ہیں. کہنے کو یہ بڑی اچھی بات ہے آئی گیس کہ ہم سب بولتے ہیں, میں بولتا ہوں اپنے ابو سے جیسے کہتا ہوں کہ یار اللہ مالک ہے. when I say that دعا literally mean کہ میرا lit meaning ہے کہ وہ مالک ہے. یہ for the sake of saying ہم بولتے ہیں لیکن ہمارے دل میں وہ I don't think میں اپنی بات کرتا ہوں کہ وہ اتنا توکل ہے کہ یار میں اگر کسی چیز کو میں خدا پہ چھوڑتا ہوں تو میں اس کے اوپر آمادہ ہوں. اسی ایگزامپل ریسنٹلی ایک اور دیتا ہوں اپنی لائف سے. there was certain thing that had to be happening but وہ نہیں ہوئی. میں نے دعا کی اور میری ہمیشہ عادت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو بہتر جانتا ہے مجھ سے, میں اپنی طلب جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا اس دعا میں ذکر ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ میں اپنے طور پہ اگر تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے گا تو میں بربادی کر لوں گا کیونکہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے, کس وقت کیا دینا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ when you are suffering it's not because کہ آپ کی خدا ناراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں ریسنٹلی I would share it with you guys as well. وہ ایک لیکچر ہے شیخ برادر خلیل جعفر کا, اس میں وہ ایک پارٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام علی فرماتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں نا جب یہ بولتے ہیں کہ ہم we go in severe depression when we are on our peak, جب ہم اپنی پیک پہ جاتے ہیں تو وہ جو کلیمٹیز ہیں, جو پرابلمس آپ کی لائف میں آتی ہیں نا, وہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے کیونکہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. خدا نے جو اپنے اوپر ہمارے یہ ڈیفیکلٹ ٹائمس کا چوز کرنے کا مقصد میرا صرف یہی تھا ٹو شیئر ود یو گائز کہ میں پرسنل ایکسپیرینس میں جب ان چیزوں سے گزرا ہوں لٹرلی آئی ہیو بین تھرو دیز تھنگس اور الحمدللہ میں ان سے گزر گیا ہوں. اور آپ کے سامنے آئی ایم ویری ویری ہیپی اینڈ ویری اندر سے تھوڑی کامنس ہے کیونکہ خدا پہ توکل آنا آہستہ آہستہ شروع کرنے کی کوشش ہے. اسی لیے یہ دعا کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہے کی جا رہی ہے. باقی پروردگار اپنا آگے سے آگے بہتر کرے. جیسے اس کے اندر ایک واقعہ اور میں ایڈ کرتا چل جاتا ہوں کہ ہم تو پھر ناقص مطلب بہت ناقص جسم کے مالک اور بہت ہماری اتنی نہیں ہے سخت. جب ائمہ کے ساتھ یہ ہوا, ہم ایگزامپل لیتے ہیں نبی یوسف کی. when he had جب وہ اس پرابلم میں پھنسے, معاف کیجیے اگر میں یہ جملہ غلط یوز کر رہا ہوں پھنسے کا لفظ, لیکن جب when he was in that situation تو انہوں نے بھی کیا کیا, انہوں نے مناجات کی خدا سے کہ میں ویک ہوں, you are the one who can میری ہیلپ کر سکتے ہو. تو اللہ نے ان کی مدد کی اینڈ دین آف کورس وہ ہمارے سامنے پورا واقعہ ہے. لاسٹ پارٹ اس دعا کا یہ کہ جس کے اندر اس میں مولا فرماتے ہیں آفٹر سیلوٹیشن ٹو محمد والے محمد بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں معذرت چاہتا ہوں انتظار تھوڑی سی لمبی ہو گئی, بس یہ لاسٹ پارٹ ختم ہو رہا ہے. جی جی پلیز. اس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے میری ایک سیکنڈ سوری, اے اللہ محمد اور ان کے آل پر نازل فرما درود و صلوات دنیا اور آخرت کے امور میں خواہ خوشنودی کی حالت میں یا غضب کی, مجھے خطاؤں سے تحفظ اور لغزشوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. اگین میں تو گناہ کی طرف مائل ہوتا رہوں گا پر خدا کی اگر مدد رہے گی تو میں بچتا رہوں گا. لاسٹ پارٹ میں کہتے ہیں کہ اور دوست و دشمن کے بارے میں تیری رضا اور اطاعت کو دوسری چیزوں پر مقدم کروں, یہاں تک کہ مطلب میں آپ کی اللہ کی اطاعت اس طرح سے کروں اور اس چیز کو اپنی کردار میں ایسا امپلیمنٹ کر سکوں کہ جو میرا دشمن ہے میرے دشمن کو میرے ظلم و جور کا کوئی اندیشہ نہ ہو. مطلب مائی اینیمی وڈنٹ تھنک کہ یار میں اس کے ساتھ کوئی برا انجام کروں گا یا ظلم کروں گا اس کے ساتھ, اور میرے دوست کو بھی جنبہ داری اور دوستی کی راہ میں بہہ جانے سے مایوسی ہو جائے. چاہے اس کو مایوسی ہو کہ دوست ہوتا ہے نا کہ آپ کو غلط کام میں آپ کو ساتھ اگر آپ نہیں دیتے تو دے گیٹ افینڈڈ کہ یار تم میرے دوست ہو, تم میرے سائڈ ہونی چاہیے. تو ہمیں ایسا کردار بننا چاہیے. خدا سے دعا یہی ہونی چاہیے جو مولانا بھی کی ہے اس دعا میں تاکید کی کہ جو کرنی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی اگر ہماری دوستی بھی خراب ہوتی ہے پر وہ فار دی سیک آف اللہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی لاسٹ بات کنکلوڈ کروں گا. جو میں نے بھی ریسنٹ ایک لیکچر سنا علامہ عقیل الغربی کا, اس میں وہ یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھیے گا, وفا کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی, ایک کلپ ہے انشاءاللہ مجھے ملے گا میں شیئر کر دوں گا کہ
جو اصل وفا ہے وہ ہے خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ، جو ہمارے نفس کی ہے، ہمیں جو ہماری وفا ہے بیسیکلی اس کے ساتھ ہے. تو اگر ہم یہاں کسی کے ساتھ غلط رشتوں میں جڑتے ہیں نا اور اس سے وفا کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا عہد یہ ہے کہ میں نے تم سے وفا کرنی ہے، وہ اس ٹرمز میں سمجھا رہے تھے کہ جو دنیاوی معاملات میں ہم ایک دوسرے سے غلط ریلیشن میں کر لیتے ہیں پرومسز، اینڈ دین وی تھنک کہ ہم نے اگر یہ بات غلط اگر نہیں کری تو ہم کچھ غلط گناہ گار ہو جائیں گے. نہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ عین ہے صحیح ہے کہ اگر آپ غلط چیز سے ڈیویٹ ہو رہے ہو، ہٹ رہے ہو، تو اصل حق تو وہی ہے کہ جو خدا کا ہے، کہ آپ نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے، کیونکہ آپ غلط چیز سے ہٹ کے اصل اچھی چیز کی طرف جا رہے ہیں. تو اینی وے یہ اٹ واز پارٹ آف جو میرے ذہن میں ایک دم آیا تو میں نے شیئر کر دیا آپ کے ساتھ. دس واز آل اباؤٹ اٹ ٹوڈے. اور آئی گیس میری اگر اس جتنی بھی گفتگو کسی سے اگر آپ کو کسی کو فائدہ ہوا ہو، کچھ سمجھ آئی تو ٹھیک ہے. بہت فائدہ ہوا ہے بھائی، بہت فائدہ. آپ سوال کیجئے، مجھے جواب آتا ہو تو دوں گا. سوال کرنا آپ کا فرض ہے، جواب دینا میرا. پہلے مجھے شکریہ ادا کرنی دیجیے، بعد میں سوال کا موقع آئے گا. نہیں ماشاءاللہ آپ نے دعا کے ساتھ ساتھ جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے وہ بہت ریفلیکشن ہے، اور وہ واقعی ٹرو ریفلیکشن ہے. وہ آپ کے جملوں سے بھی لگ رہا تھا، اور آپ نے جو لفظ یوز کیا کہ ان سارے واقعات کے بعد آپ کے اندر کامنس پیدا ہو گئی ہے. آئی تھنک اگر آپ اس کو دوبارہ ریویو کریں تو آپ تھوڑے سے اسٹرانگ ہو گئے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ مضبوط ہو گئے پہلے سے زیادہ. مطلب اگر میں آپ کی بات روکوں، سوری انتظار بھائی، میں سخت لون نہیں، سخت والا نہیں، آئی مین میں وہ جو آپ میری بات روکیں گے میں سیشن روک دوں گا، اسی لیے تو مزہ کیونکہ میں ہوسٹ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. جبھی تو میں نے آپ سے معذرت کر لی. نہیں، وہ بیسیکلی اصل میں وہ جو ہے نا کہ ایک خواہش ہی ہوتی ہے نا آپ کے اندر کہ میرا گھر ہو، میری گاڑی ایکس وائی زی، جو ایک نارمل انسان کے ذہن میں آتی ہے، ان سب سے مطلب وہ بہت اوپر اٹھ گئے ہم. یہ جائز خواہشات ہیں بھائی. یہ جی نہیں، اگر پوری ہو، میں آئی ایم سیئنگ کہ وہ جو ایکسیسو آتی ہے نا، ایکسیسو نیڈز آتی ہیں آپ کے اندر لگژری کے طور پہ. آئی ایم سیئنگ ناٹ نیڈ فار دا سیک آف نیڈ، اٹس گڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میرے اندر وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب میں پہاڑ پہ جانے والا نہیں ہوں کندھے پر رومال ڈال کے، میں بھی یہیں رہ رہا ہوں سڈنی میں. تم گلگت سے نہیں ہو. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت اچھے. ابھی سوال اگر کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھیں. جعفر بھائی سوال کر رہے ہیں، جعفر بھائی سوال کر رہے ہیں. جعفر بھائی کس سے سوال کریں؟ عرفی بھائی یا انتظار بھائی، کوئی بھی، سبھی بڑے ہیں ماشاءاللہ، جو بھی جواب دینا چاہے. ابھی اس دعا میں انہوں نے، زیغم صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہمارے حقوق آتے ہیں، مولا نے دعا کی کہ ہمارے جو حقوق ہیں دوستوں، مخلوق پہ، اسپیشلی آپ کے دوستوں میں، ہر انسان کے حق کے حقوق ہیں اپنے دوستوں کے حوالے سے. تو جن دوستوں کی عمر ہوئی شادی کی اور وہ شادی نہیں کر رہے، تو اس کے حوالے سے اگر عرفی بھائی آپ کچھ کوئی اور سوال ہے تو آپ نے پوچھیں. نہیں، سوال اہم ہے. اس نے سوال جو کیا ہے، دیکھیے کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں جس کا نصف ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے آدھے ایمان نہیں، پورے ایمان کے بارے میں مسائل ہیں. تو نکاح نصف ایمان اور دوسری کے تحت 2/3 ایمان کا محافظ ہے. تو جس کی شادی نہیں ہوئی اور دوست ایسا ہے، اس کے مقابلے میں وہ دوست زیادہ کامل الایمان ہے جس کی شادی ہوئی ہوئی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ جو سنگل ہے فوراً اس کو نکاح کی طرف لائیے. تو آج ہم ابھی انہوں نے خاص طور پہ دو مثالیں جو دی ہیں. پہلی مثال حضرت یوسف کی دی، وہ ان کو ایک دم سے ان کے دماغ میں آئی، اور دوسری مثال آخر میں انہوں نے خاص طور پہ کسی ایسے سے وفا کرنا کہ جس کا وفا کرنا اللہ سے بے وفائی کرنا، وہ انہوں نے آخر میں. تو درمیان بھی ان کا بڑا حضرت یوسف کے واقعے سے متعلق تھا، اور انہوں نے اپنے اس کا بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ شادی کے لیے ان کی کوشش کیجیے. اور میں آج ہم نے ان کو جماعت سے ہٹا دیا اسی وجہ سے کہ تم جماعت نہیں پڑھاؤ گے، تم شادی شدہ. یہ آپ نے کس سے کہہ دیا کہ کوئی اور سوال کرنے، یہ لڑکے آ گئے. نہیں، بس میں اور یہ کلیئر کر رہا تھا کہ جو سختی، شدت و سختی کی دعا کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کسی بھی قسم کی سختی میں دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وہ والی سختی بھی نہیں، آپ کو زیادہ پڑھنی چاہیے پھر تو. میرا ایک آن سیریس نوٹ ذرا تھا کہ ایک سوال میرا ہے ذہن میں ہے. دیکھیں کچھ تو نعمتیں ہیں نا جو دعا کر کے اللہ سے مانگی جاتی ہیں اور اللہ دے. لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ
جو میں خاص طور پہ اللہ سے پروردگار سے کی طرف بھیجوں، یعنی کسی نوعیت کسی کوئی ایسی دعا، وہ کیا کنڈیشنز ہیں کہ جس میں اللہ پھر میری حاجت کو ضرور ہی پوری کر دے گا. تو یہ نا جنرلی دعا کی میں نے مجلس پڑھی بھی تھی کہ دعا کی کنڈیشنز قبول ہونے کی 11-12. لیکن مجھے ایک آیت یاد آئی ہے اور اسی سے میں آتا ہوں، بلکہ سوال نہیں، مطلب ایک کمنٹ. ایک عام طور پہ ہمارے پاس ہے کہ گاڑی آپ کو ملنی ہے اولاد، تو وہ تو مشرکوں کو بھی مل رہی ہے، اس میں آپ نے کون سا بڑا تیر مار لیا. تو وہ تو سب اللہ کریم ہے، اللہ وہ سب کو دیتا ہے، اور دینے کا مطلب کامیابی تو نہیں ہے. وہ تو آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کو وہ $1 دیتا ہے تو اس میں سے 50 سینٹ کی شراب پی لیتا ہے، باقی 50 سینٹ جمعہ، تو اس کے لیے جہنم کا سبب ہے $1. آپ کو ملتے ہی صرف 10 سینٹ ہیں، لیکن اس میں سے آپ 2 سینٹ مسجد میں ڈال دیے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی 245ویں نمبر آیت ہے. اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ من ذل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ کو قرض دے گا جی تو کیا ہے فیضاعفہ لہ، تو اللہ جو ہے وہ اس قرض کے بدلے میں اس کو کئی زیادہ حصے دے گا. اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ یرجعون، اور اللہ ہی جو ہے وہ روزی کو تنگ کرتا ہے، اسے کشادہ کرتا ہے. یاد رکھیں کہ ایک تو چلتی ہوئی زندگی ہے جس میں اللہ کی نعمتیں آئی جائیں، ایک اللہ کو کبھی قرض بھی دے کے دیکھیں، اور وہ قرض جو ہے وہ کسی نادار غریب، کسی یتیم، کسی ابھی بلکہ مجھے یاد آیا، انتظار آپ ضرور بتائیے گا، جو آرفن ویلفیئر ایسوسیشن، اس کو میں یہاں چاہتا ہوں کہ انٹروڈیوس کروں. یہ یتیموں کے لیے خاص طور پہ نا یہ جو ایریا ہے نا رفاہی کاموں والا، جس میں آپ کسی کمزور ویلفیئر والا کام ہے جو، اس میں انویسٹ کر کے دیکھیں. جو چیزیں آپ چاہ رہے ہیں نا، یعنی وہ اللہ کے اوپر وہ ایک طرح سے اوبلیگیشن آتی ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ تم قرض مجھے دے کے تو دیکھو میں تمہیں بڑھا کے دوں گا واپس. تو یہاں پہ پھر وہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا آپ کو جتنا دیا اتنا ہی انگریز کو دے دیا، نہیں، آپ ایک دفعہ انویسٹ کر کے دیکھیں اس ایریے میں. اور اس کی بھی ریفلیکشن میں سوری آپ کی بات روک رہا ہوں، اس کی بھی ریفلیکشن میں خود اپنی لائف میں آپ کنیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، الحمدللہ. اینڈ دس از ریئلی امپورٹنٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ہم مانگتے رہتے ہیں نا، ایک تو ہم بغیر مطلب کچھ سوچے کہ زندگی گزر رہی ہے تو اللہ سے وہ بھی مانگیں گے، اور وہ بھی بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے وہ بھی دیتا ہوں. انویسٹ بھی اس ڈیل میں، انویسٹ بھی اس ٹریڈ اس ایکسچینج میں انویسٹ بھی کر کے دیکھیں، یہ بھی بہت عمدہ، سب سے اچھی انویسٹمنٹ. جی بہت شکریہ. ہمارے گیسٹ ہیں مصطفیٰ، وہ 1 منٹ کی ریفلیکشن دینا چاہ رہے ہیں. تو مصطفیٰ اگر آپ لائن پہ ہیں تو پلیز آپ بسم اللہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. میں یہ ایک نئے پہلو سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ چوتھے امام ہمارے پہلے امام ہے جو ایک نان وائلنٹ طریقے سے کس طریقے سے ریولیوشن لایا جا سکتا ہے، وہ بتایا ہے یہ دعاؤں کے ذریعے. اگر آپ یہ دیکھیں امام کے حالات دیکھیں امام کے دور کے، تو ایک طرف دشمن اہل بیت تھے جو دنیا کو ترجیح دے رہے تھے، اور امام آخرت کی طرف بلا رہے تھے، اور اللہ کا اقتدار اور قدرت بتا رہے تھے امام، اور انسان کی کمزوریاں اور اس کی زندگی کا ایم کیا ہونا چاہیے. جیسا کہ علی زیدی بھائی نے یا کسی اور بھائی نے جو گڈ آؤٹ کم کے بارے میں بتایا، گڈ ڈیڈس اینڈ کیپنگ اوے فرام ایول ڈیڈس. تو یہی سب دعاؤں کے ذریعے کس طریقے سے امام نے ایک ریولیوشن لے کے آیا ہے نان وائلنٹ طریقے سے، وداؤٹ گیٹنگ انٹو پکچر لائک اینیمیز کا جو ان کا جو انٹینشن تھا کہ بھائی ائمہ کو قتل کیے، تو سامنے آئے بغیر کس طریقے سے یہ ریولیوشن دعاؤں کے ذریعے لے کے آیا ہے، وہ پہلو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا میں ریفلیکشن میں. جی تھینک یو مصطفیٰ، بہت زبردست. اور اگر آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو تو مصطفیٰ بھائی جو ہیں وہ ایک بہت زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ہماری پریزنٹیشنز میں ایک تو ان کی ایک ایپلیکیشن ہے کتاب علی بک کلب کے نام سے، تو وہ تو ایپلیکیشن تو ہے مگر یہ پریکٹیکلی ایک بک کلب بھی چلا رہے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام مومنین جو ہیں انہوں نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہوا ہے خود سے، اور میں نے خود ایک کتاب لی ہوئی ہے، اور منتھلی جتنی کتاب جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے وہ 10 منٹ کا وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں ان چیپٹرز کا، اور بڑے ہی پروفیشنل طریقے سے وہ سیشن ہو رہا ہے، منتھ میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ مصطفیٰ بھائی سے کانٹیکٹ کریں. بہت اچھا ہے، اس میں آپ 1 گھنٹے کے اندر آپ کو 12 کتابوں کا ریویو مل جاتا ہے.
اس سے اچھی بات کیا کہنے. اور اس کا پہلا سیشن بہت زبردست تھا. انفارچونیٹلی انٹرنیٹ کی وجہ سے میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا, لیکن میں نے 11 پریزنٹیشن سنی ہیں. They were all very professionals. سب کی پریزنٹیشنز تھیں اور مجھے 12-11 کتابوں کے بارے میں 1 گھنٹے میں پتہ چل گیا. سبحان اللہ, اس سے اچھی اور کیا بات ہے. آپ پلیز اس کو جوائن کیجیے. علی بک کلب ان کا نام ہے, اور میں ڈیٹیلز دوبارہ ڈال دوں گا. تو یہ ہمارا آج کا سیشن تھا. میں آپ تمام مومنین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عرفی بھائی آپ کا خاص طور پہ شکریہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کنٹریبیوٹرز ہیں, وسیع, علی, امان, نقوی اور زیغم, کہ آپ نے بہت ایڈیشنل ایک ریئل ایفرٹ جسے کہتے ہیں آپ نے کیا. دعاؤں کا انتخاب کیا, پھر ان کی ریفلیکشن, اور پھر کانٹینٹ, اور پھر پریزنٹ. یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ. سب مصروف ہیں, اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا, مگر یہ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ سیشن ریکارڈڈ ہے, اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ گو ٹو لرننگ پہ بھی اویلیبل ہوگی, اور میں کتاب کے گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گا. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سر میں لفافہ یہیں دیں گے, گھر آ کے دیں گے؟ لفافہ میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک ایسی دعا ہے جو نہیں ہے اس کی سختی کی دعا کرے, پہنچ جائے گا. اچھا ہے جی. میڈی بن گئی نہیں ویسے